کہتی ہے کہ اے اللہ، یعنی وہ ڈائریکٹ اللہ سے نا ہم کلام ہے کہ اے اللہ ہم تو مجبور ہیں، تو مجبور نہیں ہے. وہ جو الفاظ تھے نا، یقین مانے کہ مجھ سے آگے گاڑی نہ چلائے گی. یہ ساری جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں اور ریئل ہے کہ آپ کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کریں ان چیزوں میں. یقین مانیں، آپ نے گاڑی کسی کو نہیں لے کے دینی، کسی کو قرض نہیں لے کے دینا، کسی کو گھر رینٹ پہ نہیں لے کے دینا، کسی کو اپنے اس کے گھر میں اپنے نام کی انٹرنیٹ ڈیوائس نہیں لے کے دینی. اور یہ ریسنٹلی جو ہم نے کیس ختم کیے نجرال والے، وہ ایک ڈیوائس کی وجہ سے وہ سارے لوگ پھنسے ہیں. 11 لوگ. اگر کوئی آپ کو پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ یہ یار ایک پتہ لے جاؤ، یہ ڈبی لے جاؤ، یہ آپ نے اگر نشے کی گولیاں آپ سے 2 بھی نکل آئیں تو آپ کو 6 ماہ کی سزا ہے اور پوری زندگی کے لیے بین ہے. انہوں نے جو منشیات کے خلاف ابھی شروع کیا. آپ سگریٹ یہاں پہ منع ہے، آپ بالکل نہیں لے کے آئیں. تمباکو نہیں لے کے آئیں، نسوار نہیں لے کے آئیں. اس میں چیزیں جو یوز ہوتی ہیں ست وغیرہ، یہ چیزیں آپ کبھی بھی دیکھیں. آپ اس ٹائم ماشاءاللہ 2.5 ملین ہو یہاں پہ اور آپ سب سفر کرتے ہو، سب آتے ہو، نئے لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں. یہ ویڈیو تو بڑی کارآمد ہے، یقین مانے تو ہر اوورسی کو دیکھنی چاہیے. تو میرے پاس بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ سلمان بھائی ہمارے بجلی کا بل ہے یہ پے کروا دیں، ہمارے گھر کا رینٹ ہے یہ پے کروا دیں. اور جو انتہا سے زیادہ کیسز آتے ہیں وہ آتے ہیں اقامے کی فیس والے. بالکل ٹھیک ہے کہ اقامے کی فیس پے کروا دیں. جو بندہ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے والدین اپنی فیملی کے ساتھ مخلص نہیں ہے، ہمارا بھی دل بھر جاتا ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں. بالکل اور حقیقت ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، آپ پیسے کما کے ملک میں بھیج رہے ہیں، اپنی فیملی کو بھیج رہے ہیں، تو اگر آپ پہ خدا نخواستہ کو مشکل وقت آتا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ کسی فراڈ میں ہیں، کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ہیں، تو بالکل ہم جو ہے آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے. وہ پھر آپ نے خود ہی جو ہے وہ اسٹرگل کرنی ہے. فار ایگزامپل 1000 ریال اماؤنٹ ہے، اگر آپ اس میں سے اللہ کے نام پہ 100 ریال اس میں پے کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے ہی وہ اماؤنٹ فوراً سے 900 ریال ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ چیز اس وجہ سے اتنی کلیئر اور اتنی صاف ہے کہ ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں بھی 1 ریال بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے. مطلب یہ میں ڈسکلیمر کے طور پہ بھی کہنا چاہوں گا، جب میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں اس میں بھی یہ والی بات کرتا ہوں کہ ہم میں سے کسی، نہ کونسلیٹ کے ہاتھ میں، نہ ایمبیسی کے ہاتھ میں، نہ نصر بھائی کے ہاتھ میں، نہ میرے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں بھی 1 ریال نہیں آتا اور ہمیں لینا الاؤڈ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پیسے ڈائریکٹ جاتے ہیں سعودی گورنمنٹ کے پاس، منسٹری آف جسٹس ایگزیکیوشن ایجنسی کے پاس جاتے ہیں جس وقت آپ پے کرتے ہیں. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی سعودیہ کے اندر رہنے والا کوئی بھی شخص اپنے اکاؤنٹ سے سداد سے وہ پے کرتا ہے تو وہ سیدھا جا کے وہاں پہ، جب وہ اماؤنٹ زیرو ہو جاتی ہے نا، تو اس کے بعد وہ اماؤنٹ اور ایکسٹرا پیسے اس کے اندر وہ نہیں لیتا، وہاں پہ وہ کیس کلوز ہو جاتا ہے. پھر باری آتی ہے کونسلیٹ کی، جب کسی کا کیس پورا ہو جاتا ہے نا سر بھائی، پھر آگے کیا ہوتا ہے وہ بتائیے گا. جو ہم نے 244 قیدی چھڑائے ہیں، اگر ہم ایوریج دیکھیں تو ہر چوتھے سے 5ویں دن میں ہمارا 1 قیدی رہا ہو رہا. اور یہ جو ہیلپ دا ہیومینٹی ہے، الحمدللہ اس سے یہ اعزاز حاصل ہو چکا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں اتنی بڑی کوئی بھی آرگنائزیشن نہیں ہے جو اتنے قیدی اور اتنی اماؤنٹ جمع کروا چکی ہو. مطلوب کر دیے تو یہ لوگ پھنس جاتے ہیں، مجبوری بن جاتی ہے. مطلوب کرنے سے مراد کیس کر دیتے ہیں. پھر روڈ ایکسیڈنٹ میں آپ کے اوپر ٹریفک پولیس نے ڈال دیا کیس، آپ کی انشورنس نہیں تھی، نیکسٹ اگلی گاڑی کو نقصان ہو گیا، وہ ڈال گیا. دیت کے کیسز آ جاتے ہیں، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، آپ نے گھر رینٹ پہ لیا، آپ نے وہ کیس بھی ختم کروائے ہیں، آگے جا کے اس کو بھی دیکھتے ہیں. گھر رینٹ پہ لیا، آپ کا ایگریمنٹ لکھا، آپ نے رینٹ نہیں دیا یا 1-2 مہینے پہلے چھوڑ دیا تو وہ رینٹ والا آپ کے اوپر رینٹ ڈال دے گا. تو اس طرح یہ جو ہے نا، یہ سارے حق خاص ہیں. حق خاص ہیں کہ آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ اس میں کوئی لنک نہیں، آپ کے پرسنل ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہیں. سلمان بھائی، آپ کو میں نے وہ کیس دیے ہیں جو میری اپروچ سے باہر ہو جاتے تھے. میں ظاہر ہے گروپ میں ہم کر رہے ہیں تو ہم 60-70-80 ہزار ریال تک کے تو ہم کر لیتے ہیں گروپ کے اندر، لیکن جو بڑے کیسز ہیں پھر وہ رک جاتے تھے. تو پہلا جو ٹرائل کیس میں نے آپ کو دیا تھا مظفر چانڈیو کا، اچھا مظفر چانڈیو کیا کیس تھا اس کا، یہ بھی آپ شاید بھول گئے ہوں، لیکن میں آپ کو ریپیٹ کرواتا ہوں ذرا. تو اچھا، ایک کال آ رہی ہے جیل کی، اس کو ذرا لینے کی کوشش کریں. بالکل لے لیں. ابھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا یہ ترحیل ریاض سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. پارٹیوں، آج میرے پاس بہت ایک مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ایسی شخصیت ہے
جنہوں نے بہت سارا کام کیا ہے سعودیہ کے اندر، پاکستان کے اندر بہت سارا کام کر رہے ہیں، اور بہت سارا کام تو ہر کوئی کرتا ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، فلاحی کام کر رہے ہیں. اور یہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میں کیسز شیئر کرتا ہوں، جیل والے کیسز شیئر کرتا ہوں، قیدیوں کے کیسز شیئر کرتا ہوں، جس میں آپ لوگ ہیلپ کرتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کی ہیلپ سے اور آپ لوگوں کی فنڈنگ سے وہ سارے جو قیدی ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں. اور وہ کیسز میرے پاس کہاں سے آتے ہیں، کون اس کی ویریفیکیشن کرتا ہے؟ میرے ساتھ آج وہ شخصیت ہے، میرے ساتھ ہیں نن ادر دین نصر بھائی. اور نصر بھائی تھینک یو سو مچ ہمارے لیے ٹائم نکالنے کے لیے. اور نصر بھائی سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہو از نصر اقبال؟ شکریہ سلمان بھائی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. یہ جو ہے آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے یہ لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا. بہت زیادہ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جو ہے کوئی ہم جواب بھی نہیں لوگ لے پا رہے ہوتے، عموماً کہیں کمنٹس میں کر رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ ویڈیو دیکھنے سے بڑی چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ. نصر اقبال میری بیسیکلی جو ہے میں آزاد کشمیر سے میں بلانگ کرتا ہوں، میری پیدائش وہاں کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم ہجرت کر کے پاکستان گجرات میں آ گئے. تو 2003 میں سعودی عرب آیا، اور کشمیر کمیٹی کا ممبر ہوں قونصلیٹ جدہ میں، اور میری یہاں پہ کنسٹرکشن کمپنی ہے الحمدللہ اپنی. تقریباً اس ٹائم میرے پاس جو ہے وہ 8-10 پروجیکٹ چل رہے ہیں، 400 سے 500 کے بیچ میں پاکستانی ورکر کام کر رہے ہیں الحمدللہ. اور میں نے تقریباً 2010 سے یہ خیر کے کاموں کو ساتھ میں شروع کیا. ایک NGO بنائی پاکستان میں، اس کے آگے ڈیٹیل میں دیکھیں کہ بتاؤں گا میں آپ کو. اس کے 10-11 شعبہ جات کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میں نے اپنا 2.5% سے شروع کیا، اور الحمدللہ چلتے چلتے جو ہے آج 50% جو ہے وہ میں اپنی بچت کا اس میں ایڈ کر رہا ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور جو ٹارگٹ ہے میرا وہ 90% کا ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو 90 پہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. اور یقیناً جب میں نے 2.5 سے شروع کیا تھا تو کچھ حالات اور تھے. آج میں 50 پہ ہوں تو حالات ہو رہے ہیں، اور 90 پہ جاؤں گا تو 10 سے میرا بڑے اچھے طریقے سے انشاءاللہ جو ہے گزارا ہوگا. صحیح. نصر بھائی سب سے مین ٹاپک جو ہمارا اس آج پوڈ کاسٹ کا ہے اس پہ آتے ہیں سب سے پہلے کہ جو قیدی آپ آزاد کرواتے ہیں، جو قیدیوں کے کیسز آپ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھائی یہ والے کیسز ہیں، ان پہ اتنی اماؤنٹ ہے، ان کا یہ سداد نمبر ہے، وہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ سلمان بھائی بڑا زبردست کہ میں اس کو اور تھوڑا سا کر دوں. پہلے تو قیدی تو چلے ایک روٹین ہے، جیل میں ہے اور قونصلیٹ کے پاس اس کا ریکارڈ ہے، لیکن ایک نا بڑا زبردست میں آپ کو بتاؤں کہ آخر ذہن کیسے بن گیا قیدیوں کی طرف آنے کا کہ ان کو ہم جو ہے رہا کروائیں. اس کے بعد پھر تحقیق کی طرف ہے. کووڈ کے بعد نا ایک دم آپ کو پتہ کووڈ میں فلائٹس رک گئیں. فلائٹس رکنے کے بعد قیدیوں کی بھی فلائٹ جو ہے جانا بند ہو گئیں، ہم لوگ بھی سارے اسٹک ہوئے، آپ سمیت سارے جو ہیں. ہوتا کیا ہے کہ سپٹمبر 2020 کی بات ہے، مجھے جو ہے نا ایک وائس میسج آتا ہے واٹس ایپ کے اوپر. ایک خاتون ہے 75 ایئر کی، اور وہ نا ان کا میسج تھا کچھ 6 منٹ کا تقریباً. تو عموماً جب میں صبح جاگتا ہوں تو میں ایک نظر مارتا ہوں کہ کتنے میسج آئے ہوئے ہیں، تو جو چھوٹے ہوتے ہیں امپارٹنٹ ہوتے ہیں میں ان کو دیکھ لیتا ہوں. باقی پھر میں آفس جاتے ہوئے رستے میں گاڑی میں ان کو لگا کے سن رہا ہوتا ہوں. تو وہ لمبا میسج تھا تو میں نے اس کو رکھ دیا کہ چلے میں جاتے ہوئے سنوں گا. اور ایسے ہی تھا، آگے میری میٹنگ تھی اور میں گھر سے نکلا ہوں، اور میں نے اس میسج کو جب سننا شروع کیا تو بڑا دردناک تھا. ایک خاتون تھیں، کہتے ہیں جی میرا بیٹا ہے اور وہ 6.5 سال سے سعودی عرب جیل میں قید ہے، اور اس کے اوپر 6,500 ریال ہے، صرف 6,500 ریال، اور اس کی وجہ سے وہ 6 سال سے جیل میں جو ہے وہ قید ہے. اچھا باتیں سنتے 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 ایک ٹائم ایک ایسا آیا کہ وہ کہتی ہیں کہ اے اللہ، یعنی وہ ڈائریکٹ اللہ سے نا ہم کلام ہے کہ اے اللہ ہم تو مجبور ہیں، تو مجبور نہیں ہے. وہ جو الفاظ تھے نا یقین مانے کہ مجھ سے آگے گاڑی نہ چلائی گئی. میں نے گاڑی شرح ساری پہ میں جا رہا تھا، اور میں نے حدیقہ امیر مسجد میں جانا تھا، میں رائٹ سائڈ پہ ہو کے گاڑی سائڈ میں کھڑی کر دی. میری آنکھوں میں آنسو تھے. اب مجھ سے آگے وہ سنا نہیں جا رہا تھا. اتنی دیر میں مجھے کال آئی کہ سر میٹنگ شروع ہے. میں نے کہا یار میری صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ لوگ کنٹینیو کریں، میں آ جاتا ہوں تھوڑی دیر بعد. 2-4-5 منٹ میں ریلیکس ہوا، میں نے پوری بات سنی. اس کے بعد میں قونصلیٹ چلا گیا. جی صاحب خالد مجید صاحب تھے، میں نے انہیں جا کے وہی وائس میسج تھوڑا سا سٹارٹ سے سنایا، اور اینڈ وہی باتیں جا کے وہ بھی ایک دم شاکڈ ہوئے. انہوں نے ہمارے ویلفیئر کونسل تھے حسن صاحب، انہیں بلایا، کہنے لگے یار
ये केस चेक करो किसका है। बल्कि वो एक लिस्ट ही ले आए, लिस्ट लेके आए, 117 कैदी थे जेल में, बेशुमार कैटेगरीज हैं उसमें। कुछ हक़ ख़ास के होते हैं, कुछ क्रिमिनल हैं, कुछ मर्डर हैं, मंशियात के हैं, ऐसी काफ़ी कैटेगरीज हैं। तो ज़ाहिर है मेरे ज़हन में या आपके ज़हन में तो यही आता है ना कि जो जेल में है वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल। अब आगे जाके हम देखें कि क्रिमिनल की कौन सी एक्टिविटीज़ में हैं, आया वो माफ़ करने वाली हैं नहीं है। हम अगर देखें कत्ल वाले को तो कभी भी ना सोचें, हम मंशियात वाले को देखें कभी भी ना माशरे को गंदा करेगा, हम चोरी वाले को देखें तो नहीं, हम लड़ाई झगड़े वाले को देखें वो भी हम सोचें हो सकता है चले छोटा माइनर क्राइम है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये हक़ ख़ास क्या है, ये केस कैसे आ गया। मतलब एक तो मेरे लिए भी वो तब एक नया ही केस था। हक़ ख़ास ये है कि आपको पता है यहाँ पे अगर आप किसी से भी कोई लेन देन का मामला करते हैं तो अगला आसानी आपके ऊपर केस कर सकता है। बिल्कुल सही है। हम गाड़ी रेंट पे लेते हैं तो हमारा एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, अगर वो पेमेंट हमने नहीं की या हमसे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने अगर पैसे डाल दिए तो वो हमें देने ही देने। हमने गाड़ी किस्तों पे ली, किस्तें यहाँ पे बड़ा एक आसान तरीका गाड़ी किस्तों पे लेने का, बाकायदा एग्रीमेंट होता है। कुछ टाइम के बाद आपकी खुदा न खास्ता जॉब नहीं रही तो वो पैसे जो है वो आपके ऊपर आ जाते हैं। लेमोजीन जो यहाँ पे चलाते हैं, अब उनका भी एक एग्रीमेंट लिखा होता है, वो लेमोजीन चलाते हैं और डेली 200 से 250 रियाल वो बेचारे सर के ऊपर लेके चल रहे होते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी जो है ना सलमान भाई यहाँ पे वो लेमोजीन चला रही है। बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे पास मैक्सिमम जो केसेस होते हैं वो लेमोजीन वालों के आ रहे होते हैं। अच्छा, अब उसमें क्या है, उन्होंने डेली देने होते हैं, एक महीना जुमा उनकी छुट्टी है, बाकी उन्होंने सारे देने हैं, घर भी खर्चा भेजना, यहाँ के भी अखराजात पूरे करने, गाड़ी का मेंटेनेंस भी करना। अब उनका महीना गुजरा, उसमें से हो सकता है उनके 5 दिन शार्ट हो गए। अब उनके इतने तो रिलेशन होते हैं कि यार ये 5 दिन अगले महीने में दे दूंगा, अगले महीने में बदकिस्मती से फिर 1-2 शार्ट हो गया। अब करते करते जब साल इकामे की बारी आती है तो उनके पीछे वो देखते हैं 15-20 दिन के इन्होंने नई जो किस्तें हैं वो दी हैं, तो वो एक पेपर पे साइन करवा के रख लेते हैं। अब इनका इकामा लगाना, फिर इन्होंने रिक्वेस्ट की कर करा के साल 2 साल 3 साल चलते रहे। अब ये भी अमाउंट इनकी 8-10-15 हज़ार रुपये चली जाती है। अब हिसाब यही हो जाता है कि जैसे हम खुदा न खास्ता एक नमाज़ मिस करते हैं तो अगली नमाज तक हमें एक होता कि यार कज़ा हुई हुई तो आपको बड़ी बारी लग रही होती है तो टाइम पे पढ़ लेनी तो बड़ा ईजी होता है। इनका भी यही होता है कि अब वो 10-15 हज़ार इन पर बन जाए तो यही सोचते हैं यार हो सकता है ये माफ़ कर दें, चलते ही हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि ये इनके ऊपर ज़्यादा जब हो जाता है या कंपनी छोड़ने की कोशिश करते हैं या एग्जिट जाने की कोशिश करते हैं तो वो कंपनी जो है इनको उसके ऊपर मतलूब कर देती है। सही, मतलूब कर दी है तो ये लोग फंस जाते हैं, मजबूरी बन जाती है। मतलूब करने से मुराद केस कर देते हैं जी। फिर रोड एक्सीडेंट में आपके ऊपर ट्रैफिक पुलिस ने डाल दिया केस, आपकी इंश्योरेंस नहीं थी, नेक्स्ट अगली गाड़ी को नुकसान हो गया, वो डल गया। दियत के केसेस आ जाते हैं, किसी की डेथ हो गई, आपने घर रेंट पे लिया, आपने वो केस भी ख़त्म करवाए हैं, आगे जाके उसको भी देखते हैं। घर रेंट पे लिया, आपका एग्रीमेंट लिखा, आपने रेंट नहीं दिया या 1-2 महीने पहले छोड़ दिया तो वो रेंट वाला आपके ऊपर रेंट डाल देगा। तो इस तरह ये जो है ना ये सारे हक़ ख़ास हैं। हक़ ख़ास हैं कि आपका गवर्नमेंट के साथ इसमें कोई लिंक नहीं, आपके पर्सनल एक दूसरे के साथ मामलात हैं, किसी कंपनी के साथ हैं, किसी इदारे के साथ हैं, किसी अब इसमें इंसान, हाँ जी, हुकूकुल इंसान, हुकूकुल इबाद कर लें इंसान। अच्छा, अब इसमें क्या है, जब तक आपने ये पैसे देने नहीं आप जा नहीं सकते। इसमें गवर्नमेंट आपकी कोई सपोर्ट नहीं करती, मना सफ़र हो जाता है, मना सफ़र हो जाता है और उसके बाद आपका इकामा नहीं लगता। आप जब इकामा नहीं लगता तो आप कहीं भी चेकिंग में पकड़े जाते हैं। इसमें हरूब भी कफील दे चुके होते हैं अमूमन जो है। फिर क्या होता है कि आपको वो ले जाते हैं उसमें जेल में। अब हमारे नज़र में जेल एक ही लफ्ज़ है जेल, जबकि वहाँ पे सिजन और तरहेल 2 नाम से बिल्कुल जाना जाता है, जेल भी तरहेल भी। अब तरहेल बेसिकली क्या है, जो तरहेल है ये है डिपोर्टेशन सेंटर। सही। अब जिसको यहाँ से वो पकड़ते हैं, जेल तो वो है जिसको काजी ने सज़ा दी 2 महीने 4 महीने 6 या साल 2 साल 10 साल, तो वो जेल में चला गया, सज़ा पूरी करेगा तो निकल के जाएगा। जो डिपोर्टेशन सेंटर जिसे अरबी में तरहेल कहते हैं, तरहेल मतलब होता है भेजना, डिपोर्टेशन भी डिपोर्ट करना जी। तो यहाँ से उन्होंने उसको इलीगल पकड़ा, अब उसका इकामा ख़त्म है या हरूब है, उन्होंने पकड़ा, जाके डिपोर्टेशन सेंटर छोड़ दिया। डिपोर्टेशन सेंटर क्या करता है कि अपनी पूरी तहकीक करता है
वो एक रिपोर्ट भेजता सारे इदारों को, दाखिली वजारत दाखिलिया को, उधर से उसकी सारी जो है ना हर इदारा अपनी अपना रिकॉर्ड भेजता है कि आया इस बंदे के ऊपर किसी किस्म का कोई क्रिमिनल एक्ट तो नहीं है। जब वो देखते हैं कि महकमा तनफीस जो है हमारा एग्जीक्यूशन कोर्ट, वो अपना रिकॉर्ड दे देता कि हमने इसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ, मतलूब किया हुआ, इसका सफ़र बंद किया हुआ कि इसने पैसे देने हैं। अब वो बंदे के ऊपर कोई सज़ा नहीं, वो वहाँ बैठ गया, स्टक हो गया। अब वो जब स्टक हो जाता तो वो फिर चाहे तो 100 साल रहे, जब तक किसी ने उसके पैसे देने नहीं, गवर्नमेंट ने माफ़ नहीं करने, क्योंकि गवर्नमेंट के है ही नहीं। गवर्नमेंट कहती है तो हमारे हैं ही नहीं, इसने देने हैं दे, तो कोई एनजीओ आ गई आगे, इल्ला के वो बंदा माफ़ कर दे जिसने केस किया। बस जी वो कर दे तो ख़त्म, अगर नहीं तो फिर उसने पे करने हैं तो जाना। तो यही मैं उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ, वो लड़का जो सबसे पहला हमारा केस था। तो जब हसन साहब आए लिस्ट लेके, तो मैंने देखा 6वें या 7वें नंबर पे उस बंदे का नाम था। मैंने कहा यार इसका अगर सदाद नंबर मिल जाए तो देखते हैं। वो अल्लाह की करनी, उन्होंने पेपर निकाले, उसमें से सदाद नंबर मिल गया। तो वो केस मैंने वहीं बैठ के अपने अकाउंट से पे कर दिया। मैंने वो माँ जी को अभी तक जवाब नहीं दिया हुआ था। सही है। बल्कि ऐसा था कि सॉरी मैंने कॉल की तो वो एक और लड़के ने अटेंड की, कहने लगा जी वो तो दूसरे गांव के हैं, मैं कल गया था तो मेरे सामने वो बैठे बताने लगे, तो मेरे ना जहन में आपका आ गया, चूँकि मैं फिर वो पाकिस्तान हज वॉलंटियर्स ग्रुप अभी थोड़ा तारफ़ करवाता हूँ, उसमें उससे लिंक दूँ 2011 से, तो थोड़ा बहुत कैदियों का मैं करता होता था। फिर एनजीओ भी पाकिस्तान में थी, तो उसने कहा कि मेरे जहन में ये आया कि आप सऊदीया में खैर के काम कर रहे होते हैं तो क्यों ना आपको भेज दूँ, और ये एक अल्लाह ताला ने हमारा एक सबब बनाना था। खैर मैंने उसको कहा यार उनकी कोई वीडियो वगैरह भेजो घर की, क्या है, आखिर 6,500 रहा तो कोई अमाउंट नहीं कि वो नहीं दे पा रहे। तो उसने ना मैंने ये पैसे इधर से जमा करवाए, तो तकरीबन मैंने उनको कॉल की कि मैंने पैसे जमा करवा दिए, 4-5 दिन में इनका जो बेटा है वो आ जाएगा। तो उसने मुझे वीडियो भेजी वैसे वहाँ से, एक सिंगल रूम था, कच्चा घर, इवन तो 4 दीवारी भी उसकी कच्ची थी। तो वो देखने में पता लग रहा था कि ये तो इसको सेल भी कर दें तो ये 6,500 नहीं पूरा कर सकते। खैर ये यहाँ से भेजने के बाद मैंने सी साहब से कहा कि सर ये तो इतनी तादाद है, एक 17 लाख रियाल उन लोगों के ऊपर था उस टाइम। तो मैंने कहा कि मेरी तो इतनी बड़ी कम्युनिटी है और एक अच्छा ट्रस्ट करते हैं मुझ पर दोस्त, तो क्यों ना मैं इनमें से थोड़े थोड़े छोटे छोटे केसेस को लेता हूँ तो इनको रिहा करवाएं। मैंने कहा ठीक है। हमने वहीं बैठे बैठे इसका नाम डिसाइड किया, हेल्प द ह्यूमैनिटी, वहीं से ग्रुप बनाया, वहीं से केस लगाना शुरू कर दिया। 2020 से लेके अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम जो है वो 244 कैदियों को रिहा करवा चुके हैं माशाल्लाह। और इनका जो है 5 मिलियन सऊदी रियाल, यानी आप कह लें कि 3 अरब 75 करोड़ रुपया पाकिस्तानी, 375 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो हम इनका अदा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा प्योरली पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यहाँ से अदा किया है। ये जितने हमारे यहाँ माशाल्लाह 2.5 मिलियन दोस्त बैठे हुए हैं ना, इन्होंने, उसमें वो फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा मज़े की चीज़ ये है कि अल्लाह की तरफ से ये एक हमारी हेल्प आनी थी कि यहाँ पे तो आप कैश ले नहीं सकते, तो अगर कैश वाला सीन होता तो हम इसमें 1% भी कामयाब ना होते। बिल्कुल। अब इसमें हमें क्या बेनिफिट मिला कि उसका हमने रकम सदाद निकलवाते हैं एग्जीक्यूशन कोर्ट से, महकमा तनफीस जिसे अरबी में कहते हैं, और केस की तहकीक, आपके सवाल की तरफ आ जाऊँ कि केस 100% जो है वो पाकिस्तान एम्बेसी जद्दा और पाकिस्तान एम्बेसी रियाज, ठीक है, कौंसलेट जद्दा और एम्बेसी रियाज से मिलते हैं। जब केस आते हैं मेरे पास पूरी लिस्ट, उसके बाद क्या होता है कि कैदियों की तक रसाई, तो मैंने एक्सेस दी हुई है कैदियों की कि वो मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं वहाँ से। जब वो मुझे कॉल करते हैं तो फिर क्या होता है कि मैं उनसे सारी डिटेल लेता हूँ, उनकी पाकिस्तान की डिटेल लेता हूँ, फिर जो डाउटफुल कैदी होते हैं उनकी मैं पाकिस्तान से तहकीक करवाता हूँ, यहाँ से तहकीक पूरी होती है उनकी। जब हमें सारा यकीन हो जाता है कि ये बंदा वाकई मुस्तहिक है और इसकी मदद करनी चाहिए, फिर मैं सीजी साहब से, कौंसल जनरल खालिद जी साहब के पास बैठ के वो सारी उनको डिटेल देता हूँ, वो गो हेड देते हैं, तो फिर हम उस केस को शेयर कर देते हैं। सही। अब तक जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह समझ लें कि जो हमने 244 कैदी छुड़ाए हैं, अगर हम एवरेज देखें तो हर चौथे से 5वें दिन में हमारा एक कैदी रिहा हो रहा। और ये जो हेल्प द ह्यूमैनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे ये एजाज़ हासिल हो चुका हुआ है कि पूरी दुनिया में इतनी बड़ी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इतने कैदी और इतनी अमाउंट जमा करवा चुकी हो।
मतलब इतने कैदी रहा करवा चुकी हो और इसके बदले में इतनी अमाउंट जमा करवा चुकी हो। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई एक बड़ा इदारा नहीं, कोई इसकी मैनेजमेंट नहीं, कोई इसका वसी और इस कोई हम कहें कि बहुत बड़ा ग्रुप वो नहीं है, सेटअप नहीं। यहाँ पे मैं एक चीज़ अपनी ऑडियंस के लिए वाज़ा करता चलूँ, और आपको तो बखूबी पता होगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं वाज़ा करता चलूँ कि ये सिस्टम वर्क कैसे करता है, ये किस तरीके से होता है। सबसे पहले नसर भाई के पास केस आता है, ठीक है, नसर भाई उसकी वेरिफिकेशन करवाते हैं पाकिस्तान से, हर जगह से, हर सारी चीज़ें वो करने के बाद केस आपके पास आता है एम्बेसी से, कॉन्सुलेट से, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कहीं पे भी अगर मैं कोई गलत बात करूँ तो आप मुझे प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। आपके पास केस आता है, आप वेरिफिकेशन करवाते हैं, वेरिफिकेशन करने के बाद हमारे पास मिलता है सदाद नंबर। सदाद नंबर क्या होता है? सदाद नंबर एक ऐसा यूनिक नंबर होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एग्जीक्यूशन एजेंसी से अलॉट हुआ होता है उस कैदी के नाम पे, ठीक है। और वो नंबर जब आप सऊदीया के अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर जाके कोड नंबर 169 में अगर वो सदाद नंबर एंटर करते हैं तो आपके पास अमाउंट शो होती है कि इस कैदी के ऊपर इतनी अमाउंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 रियाल अमाउंट है, अगर आप उसमें से अल्लाह के नाम पे 100 रियाल उसमें पे कर देते हैं तो आपके सामने ही वो अमाउंट फ़ौरन से 900 रियाल हो जाती है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ इस वजह से इतनी क्लियर और इतनी साफ़ है कि हम में से किसी के हाथ में भी एक रियाल भी नहीं आता, ठीक है। मतलब ये मैं डिस्क्लेमर के तौर पे भी कहना चाहूँगा, जब मैं वीडियो शेयर करता हूँ उसमें भी ये वाली बात करता हूँ कि हम में से किसी, ना कॉन्सुलेट के हाथ में, ना एम्बेसी के हाथ में, ना नसर भाई के हाथ में, ना मेरे हाथ में, किसी के हाथ में भी एक रियाल नहीं आता और हमें लेना अलाउड भी नहीं है, ठीक है। ये पैसे डायरेक्ट जाते हैं सऊदी गवर्नमेंट के पास, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एग्जीक्यूशन एजेंसी के पास जाते हैं जिस वक्त आप पे करते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जब भी सऊदीया के अंदर रहने वाला कोई भी शख्स अपने अकाउंट से सदाद से वो पे करता है तो वो सीधा सीधा जाके वहाँ पे, जब वो अमाउंट ज़ीरो हो जाती है ना, तो उसके बाद वो अमाउंट और एक्स्ट्रा पैसे उसके अंदर वो नहीं लेता, वहाँ पे वो केस क्लोज़ हो जाता है। फिर बारी आती है कॉन्सुलेट की, जब किसी का केस पूरा हो जाता है ना सर भाई, बिल्कुल, फिर आगे क्या होता है वो बताइएगा। जी बिल्कुल, जब ये पैसे मुकम्मल हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि कॉन्सुलेट और एम्बेसी को मैं वो पूरा केस फॉरवर्ड करता हूँ। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप यहीं से कंटिन्यू करिएगा। बहुत सारे लोगों को आप लोगों ने ये बात कहते हुए सुना होगा और बहुत सारे लोग ने ये भी कहते होंगे कि भाई हमारी एम्बेसी क्या करती है, हमारी कॉन्सुलेट क्या करती है, वे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करते, या बहुत सुना होगा आपने ये बात, ठीक है। अभी सुने कि हमारी कॉन्सुलेट क्या करती है। देखिए सलमान भाई, असल में तो एक लफ्ज़ है कि पंजाबी का है, आप तो कराची से हैं, पंजाबी वाले तो समझ जाएंगे या राप हैं या वाप हैं, यानी अगर आप या किसी के साथ रास्ते में चलेंगे या किसी से वास्ता पड़ेगा तो आपको पता लगेगा कि वो क्या कर रहा है। जी, लोगों का बड़ा शिकवा होता है कि हमारी एम्बेसीज क्या कर रही हैं, हमारी एम्बेसीज तो कुछ नहीं कर रही। अब देखें, पहली बात तो ये आ जाती है एम्बेसी के ऊपर, हम हैं यहाँ 2.5 मिलियन जी, और हमारी एम्बेसी में उस 2.5 मिलियन के लिए ज़ाहिर एक छोटा सा हमला यहाँ पे मौजूद है जी। इतना छोटा हमला है कि एक, अगर वेलफेयर सेक्शन को हम देखें तो 3-4 मिलियन के बदले हमारा एक अटैची बनता है, वेलफेयर अटैची जो यहाँ पे है। देखिए, एक भारी अखराजात होते हैं उनके, अगर गवर्नमेंट ज़्यादा तादाद में यहाँ पे अपने स्टाफ को रखेगी तो उनके अखराजात भी इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो उनके ऊपर डेली जो है जो विजिटर्स आते हैं, 400-500 विजिटर आ रहे हैं अपने मसाइल लेके, उन्होंने उनको लेना, लेके फिर आगे इदारों को भेजना, इदारों ने आगे से जवाब देने, सारे मामलात करने। अगर मैं कैदियों के ऊपर आ जाऊँ तो सबसे पहले तो कौंसलेट का काम, यहाँ से जो मंतूब इनके जाते हैं उन्होंने जाके तरह, ये आप तब का प्रोसीजर बता रहे हैं जब अमाउंट जीरो हो चुकी है। हाँ जी, एक तो ये था कि जब वो आए, अच्छा नहीं सॉरी, मैं स्टार्ट से करता हूँ ताकि वो भी आगे आ जाए। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है, मैं जाता हूँ उनको, मैं कहता हूँ कि मुझे लिस्ट भेज दें भाई नई कैदियों की, अपडेट कर दें इसको। अब जेल में कहीं से भी कोई कैदी आ गया तरहेल में, ठीक है, अब उससे जाके इन्होंने पहले जो स्टार्ट की इन्वेस्टिगेशन है ये जाके उन्होंने खुद करनी है। उससे पूछना भाई आपका क्या केस था, उसने कहा कि मेरा हक़ ख़ास है, या मुझे किसी केस में थोड़ी सी सज़ा हुई थी, अब मैं जेल से तरहेल में आ गया हूँ, हक़ ख़ास की वजह से मैं रुक गया हूँ। अब इन्होंने इब्तदाई रिपोर्ट लेके वहाँ से सारी उसकी डिटेल ऐड करनी है, उससे उसका पाकिस्तान का नंबर लेना, उसका इकामा नंबर, पासपोर्ट नंबर, जो मुझे रिक्वायर होती है उन्होंने पारी बना के मुझे देनी है। इसके लिए भी उन्हें 2-3 दिन चाहिए होते हैं, जाके मुख्तलिफ बैरकें हैं वहाँ बनी, उनमें जाके उन्होंने आना। फिर हमने आके मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, कुछ मैं वॉइस मैसेज आपको सुनाऊंगा भी, लेकिन इनके सामने नहीं सुनाऊंगा कि इनको पता लग जाएगा कि मैं कैसे इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। मेरी अपनी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है पाकिस्तान, उनके घरों तक, और ऐसे तरीके से
کہ ان کی فیملی کو بھی نہ پتہ چلے کیونکہ ہمارا انٹرویو کر کے چلا گیا یا ہمارے بارے پوچھ کے چلا گیا، کیونکہ اس میں بھی بڑی فیئر انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے کہ آیا وہ ایسا تو نہیں ہے وہ خود لینڈ لارڈ ہوں اور یہاں پہ بیٹھے ہوں کہ کوئی بات نہیں. کیونکہ جو پیسے لوگ بھر رہے ہیں وہ بھی تو امانت ہے نا. امانت ہے، اس میں تو ہمیں قیامت کے دن پکڑے جائیں گے کہ آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کی، تحقیق ہی نہیں کی. اچھا پھر وہ چیزیں جب ہوتی ہیں ساری ہونے کے بعد ساری کمیونٹی پیسے جمع کرواتی ہے، زیرو ہونے کے بعد میں پھر کیس امبیسی کو واپس دیتا ہوں. اب امبیسی کا امتحان پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے. انہوں نے وہاں سے وہ اس کیس کو لینا، پہلے نمبر پہ انہوں نے جانا ہے وہیں محکمہ تنفیذ میں جو ایگزیکیوشن کورٹ ہے جو اس میں جانا ہے، جا کے سسٹم سے اس کو ریموو کروانا، کیونکہ پیسے تو جمع ہو گئے لیکن اس کے اوپر ECL میں اس کا نام شامل ہے، خدمات اس کی بند ہیں ساری، ٹریولنگ بین اس کے اوپر ہے، 3 4 5 چیزوں پہ اس نے اس کو جکڑ کے رکھا ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ سارے سسٹم سے نکلوانے ہیں، نکلوا کے پھر وہ اس کو جا کے جیل جاتے ہیں. یہ سارا کام کونسلیٹ کرتا ہے، امبیسی کرتی ہے. انہوں نے جا کے سارا کیس وہاں جمع کروانا کہ یہ بندے کے یہ معاملات کلیئر ہو گئے ہیں. اب آگے جیل والوں نے دیکھنا ہے کہ اس بندے کے اوپر کوئی اور کیس تو نہیں ہے. کسی جگہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ پولیس اسٹیشن میں آپ کے نام پہ کسی نے چھوٹی سی FIR کروائی ہو بغیر پیسوں کی، وہ بھی آپ کا نام رگڑے میں آ جاتا ہے، آپ کو انہوں نے بلیک لسٹ کیا ہوتا ہے. کبھی کبھار کسی سے آپ نے ویسے کوئی بدتمیزی کی، اس نے آپ کو بلغ کر دیا، وہ بھی انہوں نے ساری چیزیں دیکھنی ہیں. پھر آ جاتا ہے وہاں پہ بھی مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں. پھر آ جاتا ہے ٹریفک ڈپارٹمنٹ، ٹریفک پولیس. ٹریفک پولیس کے پاس آپ کا کیس جاتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نام پہ کوئی گاڑی تو نہیں ہے. اب جب پکڑے گئے تھے تو آپ کے نام پہ گاڑی بھی تو ہو سکتی ہے. بالکل. انہوں نے آپ کی گاڑیاں چیک کرنی ہیں، اور یہ ہمارے تقریباً کہہ لیں کہ 10% نہیں 50 to 60% لوگ ایسے ہیں جن کے نام پہ گاڑیاں ہوتی ہیں. کچھ نہ کچھ لی، ہو سکتا ہے وہ اسکریپ میں دے دی، چھوڑ کے چلے گئے یا ایسے کر کے. وہ گاڑی پھر جو ہے ان کے نام سے اتروانی ہوتی ہے. ابھی اسی میں آ جاتے ہیں جو ناصر ریسنٹلی ہم نے کیس ختم کروایا ریاض والا، 16 سال والا 18 سال 16 سے 18 سال. اس کا کیا ہوا ہے کہ سارے معاملات اس کے کلیئر ہو گیا الحمدللہ. ابھی اس کے نام پہ گاڑی نکل آئی ہے. وہ گاڑی مجھے کہتا ہے کہ میں نے کوئی پرانی سی گاڑی تھی اسکریپ میں سیل کی تھی، تو ابھی اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ گاڑی اس کے نام کے ہٹانے کے. اچھا وہ جب گاڑی ہٹ جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کا بیان سفر کہ سفر کے جو ہے وہ ڈاکومنٹ جاری ہوتے ہیں ڈپورٹیشن سینٹر سے. صحیح. اچھا یہ سارا پروسیس 6-7 دن لے جاتا ہے. جب وہ ڈپورٹیشن سینٹر سے بیان سفر نکلے گا، نکلنے کے بعد پھر وہ امبیسی کو کہتے ہیں کہ اب اس کے جو ہے ٹریولنگ ڈاکومنٹس لے کے آئیں. صحیح. ٹریولنگ ڈاکومنٹس میں اگر اس کا پاسپورٹ ہے پڑا ہوا تو وہ، اگر پاسپورٹ ہے تو ہو سکتا ہے بندہ جتنی دیر جیل میں ایکسپائر ہو چکا ہو تو اس سے رینیو کرنا پڑتا ہے جو ہم مینولی کرتے ہیں. اگر اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو وہ اپنا ID کارڈ دے گا اور وہیں سے ہم اس کی تصویریں بنائیں گے. اب جو ID کارڈ ہے وہ لے کے سب سے پہلا جو سوال ذہن میں آتا ہے کہ آیا یہ پاکستانی ہے بھی، کہیں برماوی تو نہیں، کہیں افغانی تو نہیں، ہم کیوں اٹھا کے یہاں سے اس کو بھیج دیں. تو وہ لے کے نادرا کو بھیجنا پڑتا ہے. نادرا اس کو ویریفائی کرتا ہے کہ یہ ہمارا پاکستانی ہی ہے. اور اس میں بہت زیادہ لوگ افغانی نکل آتے ہیں، بہت زیادہ لوگ برماوی نکل آتے ہیں، دوسرے نکل آتے ہیں. جب نادرا نے کلیئر اس کو کرنا ہے تو نادرا سے پھر یہ MRP میں آ جائے گا، ہمارے جو پاسپورٹ سیکشن ہے اس میں کہ اس بندے کا پاسپورٹ وغیرہ بنا نہیں بنا، ریکارڈ ہے نہیں ہے، اس میں ڈیٹیل میں آ جائے گا. پھر نوعیت ہے کہ اس کا مینول پاسپورٹ بنا ہے یا اس کا ریڈیبل کمپیوٹرائز پاسپورٹ بنا ہے. اگر تو کمپیوٹرائز بنا ہے پھر تو ڈائریکٹ ہی آ جائے گا، ہمیں زیادہ تگودو نہیں کرنا پڑے گا. اگر اس کا کسی دور میں مینولی بنا اور یہ نہیں تو پھر ہمیں مینول ETD ڈپارٹمنٹ میں اس کو بھیجنا پڑے گا کہ وہ اس کی تحقیق پھر پورے طریقے سے کروائیں گے کہ یہ مینول ہے ابھی تک، اس کا ریزن کیا ہے. تو وہ پرانے ریکارڈ نکالیں گے، اس کے فیملی کے لنک نکالیں گے سارا کر کے. یہ پروسیس بھی 1 سے 2 دن لینے والا ہے. اور کبھی کبھی اگر اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی یا اس کی ڈیٹیل نہیں مل رہی تو یہ یہاں سے پاکستان جو ہے فارن آفس کو لکھنا پڑتا ہے. وہ پھر تحقیق کرواتے ہیں اس کے گاؤں میں جا کے کہ واقعی یہ بندہ پاکستانی ہے، اس کی فیملی ہے، ساری چیزیں ہیں. یہ ایک پروسیس چل رہا تھا، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، ہمارے پیسے جمع ہوئے، ہمیں اٹھائیں بھیج دیں، وہ تو نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد اس کا ETD بنتا ہے جس کے ہم کہتے ہیں آؤٹ پاس. جی. وہ آؤٹ پاس اس کا بنتا ہے. آؤٹ پاس بنانے کے بعد اس کو پھر جو ہے اس کی ڈیٹیل ساری آپ کے پاسپورٹ سیکشن میں جاتی ہے، ایڈ ہوتی ہے. پھر وہ ہم جا کے ان کو دیتے ہیں شمیسی میں. اب ہمارا پروسیس ختم ہو گیا. اب چونکہ ان کا نظام یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹریول خود کرواتے ہیں، انہوں نے ٹکٹ جو ہے سعودی گورنمنٹ نے خود سے دینی ہوتی ہے. پھر ان کا ایک شیڈول بن جاتا ہے کہ 5 دن کے بعد جہاز جا رہا ہے، 10 دن کے بعد جا رہا ہے، 2 دن کے بعد جا رہا ہے. اس کے حساب سے پھر اس کے اندر ڈالیں گے
وہ خود ہی آگے سے سفر کروا دیں گے. صحیح. اب کونسلیٹ نے اس کی ساری ڈاکومنٹیشن کروانی ہے, ہم نے سارے اس کے پیسے جمع کروانے ہیں, ٹکٹ کا نظام جو ہے وہ جیل خانہ جات نے کروانا, ان کے اپنے پاس فنڈ ہوتا ہے. اس پورے پروسیس میں کسی بھی بندے کی کوئی کیش نہیں لگ رہی ہوتی. کونسلیٹ, گورنمنٹ آف پاکستان ڈاکومنٹیشن کے علاوہ کسی قسم کے فائنینشیل سپورٹ میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, نہ ہی ان کے پاس ایسا کوئی فنڈ ہوتا ہے. اب طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مثال کے طور پہ جب کوئی کیس آتا ہے تو ہم اس کیس کو لیتے ہی اس کے کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کے 4 حصے کر لیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی میرے پاس 50,000 کا کیس ہے, تو سب سے پہلی بات جو میرے ذہن میں آتی ہے یا ہم جو سوال کرتے ہیں کہ آپ کتنے دے سکتے ہیں اس میں, کہ ہماری میکسیمم کوشش ہوتی ہے کہ قیدی خود سے بھی اس میں پے کرے. خود سے اس لیے قیدی 50,000 والا جیل میں, اسے کوئی بندہ کہے گا نا کہ ایجنٹ کے مجھے 5,000 دو, میں تمہیں نکلوا دیتا ہوں, تو وہ فوری طور پر ادھار بھی اٹھا لے گا. 10,000 کی بات کرے گا, ادھار بھی اٹھانے کی کوشش کرے گا. تو ہم نے بھی یہی پالیسی رکھی کہ اس قیدی کا بھی اس میں ایڈ کروائیں, ایون دو وہ تھوڑا قرض بھی اٹھاتا تو اس کو اٹھانے دیں, تاکہ یہ جو اٹھایا ہوا قرض ہے یہ ختم کرنے کے لیے پاکستان جا کے محنت کرے گا, ایفرٹ کرے گا جا کے. پھر ہم اس کے کفیل کے پاس جاتے ہیں, کفیل کو کہتے ہیں کہ کم کر, اور ہم کرواتے بھی ہیں. بہت زیادہ کیسز ہیں گروپ میں, جو دوست ہیں ان کو پتا کہ ابھی ریسنٹلی ہم نے 2,25,000 کا کیس تھا اور 70,000 کا اس کو ایگری کیا. صحیح. اور باقی جو یہ والی چیز اکثر آتی ہے جب ویڈیو شیئر ہوتی ہے تو اس کے کامنٹس میں یہ والی چیز آتی ہے کہ بھائی وہ جو بندہ ہے یا جیسے کوئی مالک مکان کا کیس ہے تو وہ آپ اس سے بات کیوں نہیں کر رہے, وہ کم کیوں نہیں کر رہا. تو یہ ساری چیزیں آلریڈی ہو چکی ہوتی ہیں, بالکل کر چکے ہوتے ہیں, اور بڑی ان کے جس کو ہم ترلے منتیں کہتے ہیں نا, وہ ان کی ترلے منتیں کر چکے ہوتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹے کیس میں بھی میں جو ہے وہ مالک مکان ہو گیا, کمپنی ہو گئی, ان تک جاتا ہوں. عبداللطیف جمیل کے کتنی گاڑیاں ہمارے پاس کیس آتے ہیں, کیا بلجبر کے کیسز آتے ہیں, رینٹ کے کیسز آتے ہیں. اور ریسنٹلی ایک کیس ہم لوگوں نے سالو کیا تھا جس میں خاتون کی جو وہ تھی کیا کا وہ کیس تھا. بالکل. اور وہاں جاتے ہیں, جا کے کوشش کر کے, اگر وہ نہیں کرتے تو پھر تو حل نہیں ہوتا, لیکن میکسیمم میں ہوتا ہے. ایک تو جو جس نے کیس کیا اس سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ معاف کرے, نہیں تو ہاف کرے, ہاف نہیں تو کم از کم تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ وہ ضرور چھوڑے. قیدی خود اپنی طرف سے ضرور جمع اس میں کروائے, مینج کرے. اگر اس کے پاس یہاں نہیں ہے پاکستان سے کر کے دے, لیکن ہم اس میں اس کا حصہ ضرور ڈالیں. اب جو بالکل جس کے پاس نہیں ہوتے تو پھر ہم اس کی تحقیق کروا کے پاکستان سے مکمل پھر اس کا پورا بل بھی ادا کر دیتے ہیں, ہمیں پتہ اس کا کوئی نہیں. اچھا, قیدیوں کی بھی پھر ہمارے پاس جب آتے ہیں نا, میں جب انٹرویوز کر رہا ہوتا ہوں سب کے, تو اس میں ایک چیز میں بڑی ذہن میں رکھتا ہوں کہ یہ بندہ کتنا امپورٹنٹ ہے گھر والوں کے لیے اور ملک کے لیے. مثال کے طور پہ ایک بچہ ایسا ہے کہ وہ 4-5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے, والد فوت ہیں یا والدین فوت ہیں یا بوڑھے ہیں. اب تو ہمیں پتہ کہ یار اسی نے جانا ہے تو ان کو سنبھالنا, اور ایک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2-3 بھائی ہیں اور ان کے باقی بھائی کما رہے ہیں پیچھے یا ہلکا پھلکا مزدوری بھی کر رہے ہیں, لیکن اس سے وہ کم امپورٹنٹ ہے. پھر ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک یہاں تک بھی تھا, میرے پاس کیس آیا, میں اس کیس کی ساری اپنے طور پر انویسٹیگیشن کر چکا تھا. اب اس کو میں فائنلائز کی طرف لے کے گیا تو ان کے والد صاحب کے مجھے کال آئی تو کہتے ہیں یار یہ پیسے مانگ رہا وہاں پہ مجھ سے. میں نے کہا کس سلسلے میں؟ میں نے کہا مجھے تو اس نے بتا دیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن کہتا جی نہیں, میں نے اس کو 50,000 ریال پہلے بھی ایک زمین بیچ کے یہاں سے بھیجا تھا, اور یہ 8 سال سے وہاں پہ اس نے کوئی ایک ریال بھی مجھے نہیں بھیجا, بلکہ ایک دفعہ 50,000 ریال لے چکا. ابھی بھی کوئی یار دوستوں سے اس نے اٹھائے ہوئے تھے, کہہ رہا ہے چلو میں تو نکل جاؤں گا, یار دوستوں کو کون اترائے گا. تو والد کو کہہ رہا ہے کہ آپ کہیں سے بھی ادار اٹھاؤ, یہ کرو, والد آف سے مطلب, ہاں اپنے والد کو کہہ رہا ہے کہ آپ بھیجیں تاکہ یہ بھی میرا اتر جائے. تو میرے ذہن میں ایک سوال کھڑکا کہ اس نے 8 سال میں گھر میں ایک ریال نہیں بھیجا. الٹا والد نے جو کوئی اپنی زندگی کو ریٹائر تھے ایس ٹی سی سے یا سوری جو پاکستان میں پی ٹی سی ایل وغیرہ ہوتا ہے ایسا, تو اس سے ریٹائر تھے, تو وہ ان کو جو کوئی پینشن کے ساتھ وہ پلاٹ ملا وہ بھی انہوں نے بیچ کے بھیج دیا. تو یہ جائے گا تو وہاں اور قرضے اٹھائے گا. تو میں نے ان کو معذرت کر دی, میں نے کہا کہ اس کو نہیں ابھی, یہ تو فراڈ ہے ایک سیدھا سا, اس کو ہم یہاں سے چھوڑیں گے وہاں آپ کو پھنسائے گا, تو اس کو رہنے دیں. والدین تھے بڑی کرتے رہے, لیکن میں نے کہا نہیں, اس کو جو ہے ابھی پینڈنگ رکھیں, میں کوشش کرتا ہوں اس کی معافی ہو جائیں تو کریں. اور مجھے یاد ہے کہ وہ تقریباً میں نے 10-12 کیس ختم کرنے کے بعد پھر وہ کمپنی کے پاس گیا, ان کا کافی زیادہ ان کو میں بتایا کہ یہ تو کوئی نہیں جانے والا, تو آپ لوگوں نے چھوڑنے ہیں تو کچھ کرا کے ایک مائنر سی اماؤنٹ پھر کچھ والد نے کچھ ہم نے کر کے کی تھی,
تو میرا دل نہیں تھا اس کو بھیجنے کا. ایسے بھی کیسز آتے ہیں جن پہ ہمارا بھی دل پتھر ہو جاتا ہے کہ یہ فراڈ کر رہا ہے, یہ یہاں بھی فراڈ لیتے ہیں نا لوگ. اب بھی کوشش کریں سارے یہاں پہ جو آپ سن رہے ہیں, جو بندہ اپنے ساتھ مخلص نہیں ہے, اپنے والدین اپنی فیملی کے ساتھ مخلص نہیں ہے, ہمارا بھی دل بھر جاتا ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں. بالکل اور حقیقت ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں, آپ پیسے کما کے ملک میں بھیج رہے ہیں, اپنی فیملی کو بھیج رہے ہیں, تو اگر آپ پہ خدا نخواستہ کو مشکل وقت آتا تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر آپ کسی فراڈ میں ہیں, کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ہیں, تو بالکل ہم جو ہے آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے. وہ پھر آپ نے خود ہی جو ہے وہ اسٹرگل کرنی ہے. صحیح, یہ ایک پوائنٹ تھا, میں نے ایڈ کروا دیا. بالکل صحیح ہے. نصر بھائی, اس میں جیسے ہی کوئی کیس آتا ہے یا جیسے ہی کوئی کیس سالو ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد, جن لوگوں کو نہیں پتہ, جن لوگ پہلی دفعہ یہ والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, مجھے اور نصر بھائی کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں, تو اس کیسز میں ایک چھوٹا سا حصہ میرا بھی ہوتا ہے. وہ اس طرح سے کہ میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں ویڈیو شیئر کر کے فیس بک کے پیج پہ, تو آپ لوگ جو ہیں وہ اس کے پیسے پے کرتے ہیں. وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. جب کوئی بھی کیس سالو ہو جاتا ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے, تو میرے پاس بہت سارے میسیجز آتے ہیں کہ سلمان بھائی ہمارے بجلی کا بل ہے یہ پے کروا دیں, ہمارے گھر کا رینٹ ہے یہ پے کروا دیں. اور جو انتہا سے زیادہ کیسز آتے ہیں وہ آتے ہیں اقامے کی فیس والے. بالکل ٹھیک ہے, کہ اقامے کی فیس پے کروا دیں. ان کے بارے میں آپ کے پاس تو ظاہر ہے آتے ہوں گے, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سلمان بھائی, مسائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو لے کے بیٹھ جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کم از کم ایک گروپ نہیں 20 گروپ بنانے پڑے. ابھی ہاسپٹل کے کتنے کیسز میرے پاس آ رہے ہیں, چل بھی رہے ہیں, کہ ہاسپٹل کے بل بنے ہوئے ہیں لوگوں کے, رینٹ کے بنے ہوئے ہیں. اقامے کا تو ہے ہی اتنا ہے نا, کہ مجھے یاد ہے غالباً امیر خرم راٹھور صاحب امبیسڈر تھے, تو ایک دفعہ میری ملاقات ایسی ان سے ہوئی, تو ان دنوں میں نا معاملہ یہ ہوا کہ کچھ چیکنگ بڑی تیز ہوئی تھی. تو ہر طرف سے یہ آ رہا جی وہ پاکستانیوں کو زیادہ پکڑ رہے ہیں اور یہ وہ. تو میں نے کہا سر یہ میں سن رہا ہوں کہ پاکستانیوں کو زیادہ پکڑ رہے ہیں, تو آپ تو ظاہر اتھارٹیز سے ملتے ہیں, تو آیا واقعی پاکستانیوں کو زیادہ پکڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا یار میں گیا تھا, ان کے جو ہیڈ ہیں جوازات کے, ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, تو میں نے انہیں کہا کہ یار آپ سنا پاکستانیوں کو زیادہ پکڑ رہے ہیں. تو انہوں نے اسی ٹائم اپنا سسٹم کھولا اور ایسے مجھے شو کروایا, اور اس میں جو ریڈ سائڈ پاکستان کی آ رہی تھی کہ 6 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے اقامے نہیں, ایلیگل رہ رہے ہیں, اقامے نہیں بنوائے ہوئے. تو کہتے ہیں یار اگر آپ لوگوں کو ہم پکڑنے لگیں تو 6 لاکھ کو تو بیچتے ہمیں 6 سال لگ جائیں. تو ایسا نہیں ہے, ہم نارمل ہماری ہوتی ہے چیکنگ, اور اس میں جو آج کرتے ہیں تو پاکستانیوں کو ہم بڑی چھوٹ دے رہے ہوتے ہیں. اور حقیقت میں آپ اگر دیکھیں, میرے پاس بندے کام کر رہے ہیں تو مجھے پتا کہ ان میں کتنے جو ہے جن کے بیچاروں کے اقامے نہیں لگے ہوئے سارا. اب یہ چیز اگر ہم پکڑیں گے تو یہ تو ایک بہت بڑا بلنڈر ہو جائے گا. میرا جو فیملی ٹیکسز بنتے ہیں وہ تقریباً سالانہ 60-70 ہزار ریال بنتے ہیں جو میں پے کر رہا ہوں اپنی فیملی کے. تو مجھے پتہ لگے کیونکہ ادارہ یہاں پہ پے کر رہا ہے, تو میں تو خاموشی سے بیٹھ جاؤں, 1-2 مہینہ لیٹ کروں تو کہہ دوں یار میرے پیسے جمع کروا دیں. تو اس میں ہم بالکل مدد نہیں کرتے, فیملی ٹیکسز میں بالکل مدد نہیں کرتے, ہاسپٹل بلوں میں نہیں مدد کر رہے. اس ٹائم جو ہم کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف قیدیوں کے اوپر ایک ایجنڈا رکھا ہوا ہے. اور وہ جو ہے آتے ہیں سوال لوگوں کے, یار ٹھیک ہے آپ کیش نہیں لیتے تو ہمارا بھی آپ رقم اس میں جمع کروا دیں, اقامے کی فیس جمع کروا دیں, لیکن اس میں نہیں, کیونکہ یہ ایک بڑا ایک اوپن سائٹ آ جائے گی ہمارے پاس, ایک لامحدود, اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اب دیکھیں نا, بندہ کہہ رہا ہے میری فیملی کے ٹیکس نہیں پورے ہو رہے. بھائی آپ کے ٹیکس نہیں پورے ہو رہے, کیوں فیملی آپ نے یہاں رکھی؟ آپ نے فیملی رکھی ہے, آپ نے فلیٹ لیا ہوا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ بچوں کی تعلیم سے ضائع کر رہے ہیں, آپ گورنمنٹ کے ٹیکسز آپ کے اوپر آ رہے ہیں. آپ اگر یہی فیملی اپنے ملک میں بھیج دیتے ہیں, 25 لاکھ سارے نے تو نہیں یہاں فیملی رکھی ہوئی, میرا خیال ہے چند ہزار لوگوں کے پاس فیملیاں ہوں گی نا. آپ فیملی کو پاکستان بھیجیں, یہاں آپ فلیٹ لینے کی بجائے ایک جیسا طریقہ کار ہوتا ہے ایک چھوٹے گھر میں رہیں, یا جیسے ہم لوگ جوائنٹس رہتے ہیں ویسا کریں, ایک روم اپنا رکھیں, اور جو پیسے ہیں یہ بچا کے پاکستان بھیجیں. ایک تو پاکستان کا زر مبادلہ بڑھے گا, ایک آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھیں گے, ایک آپ کے اس لحاظ سے کم خرچے میں, بہت کم خرچے میں آپ کا جو ہے سرکل وہاں چل جائے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ لیگل ہوں گے, بالکل لیگل ہوں گے, آپ کی فیملی آپ کا گھر ہے. دیکھیں یہاں پہ رہ کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو کماتے ہیں یہاں لگاتے ہیں, پاکستان میں کوئی ایسٹ نہیں بنا رہے ہوتے. ہم میکسیمم میری فیملی سے ملاقات ہوتی ہے, کہتے ہیں جی پاکستان میں ہم کیوں کیسے جائیں, ہمارا تو گھر ہی نہیں وہاں پہ. بھائی گھر بنائیں نا, آپ یہاں نیشنلٹی تو نہیں لے کے بیٹھے نا. ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ ہمیں نیشنلٹی تو نہیں اس ملک نے دے دی. اگر نیشنلٹی نہیں دی تو آج خدا نہ خواستہ میں ہوں, میرے ساتھ کچھ ہو جاتا تو میری فیملی کہاں جائے گی؟ ویری نیکسٹ ڈے ان کو پاکستان جانا پڑے گا. یہاں تو وہ رک ہی نہیں سکتے, ایلیگل ہو جائیں گے, یہاں پہ کر کے بھی رہیں گے تو کہاں سے کھائیں گے, کہاں سے ان کی آئے گی.
تو ساتھ ساتھ اپنے ملک میں جو ہے وہ اپنے اثاثہ جات بنائیں, گھر بنائیں اور وہاں پہ جو ہے کریں. جس کے اوپر مشکل آ رہی ہے وہ کوشش کرے اس ٹائم فیملی کو بتائے کہ دیکھیں بجائے اس کے کہ ہم سارے ادھر انلیگل ہو رہے ہیں تو میں اپنا اسٹیٹس لیگل کر رہا ہوں, آپ لوگ چلے جائیں پاکستان, جب حالات بہتر ہوں گے پھر واپس بلا لوں گا. بالکل ایسے ہی. اچھا, ایک تو یہ کیس آتا ہے ہمارے پاس, انہی ہی فیملیوں سے ریلیٹڈ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ رینٹ نہیں دے پا رہے. دیکھیے بڑی واضح بات ہے, میری اگر حیثیت ہے تو میں ولا میں رہوں, میری نہیں ہے تو میں فلیٹ میں رہوں, اگر اس سے بھی نہیں ہے تو میں اور اس سے سستے میں چلا جاؤں. جہاں میں نے 4 روم کا گھر لیا ہو وہاں میں 2 کا لے لوں. مجھے بہت زیادہ یقین مانے بل آ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے بلز کے, 4000 بل ہے, 6000 بل ہے. اب میں کہتا ہوں یار میرا بل جو ہے گھر کا میں کبھی اس کو 1000 سے اوپر نہیں جانے دیتا, تو آپ لوگ کیوں اس کو 4-4 ہزار کی بجلی چلا رہے ہیں یا اتنا کر رہے ہیں. یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا. آپ دیکھیں اس کے اندر ایک سب سے امپورٹنٹ وہ چیز ہوتا ہے, یار دیکھ لیں گے یار, ہاں کر لیں گے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک طریقے سے آپ اس کو سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہ تلالی ہے. بالکل. اچھا ایک اور ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ پہ انسیڈنٹلی کوئی چیز آ جانا. ریسنٹلی ایک سلمان فقی کا کیس میرے پاس آیا ہوا ہے, اس کو ہم چلا بھی رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں دیکھنے کے لیے. وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک فیملی آئی وزٹ پہ اور ان کا جو ہے وہ امیچور ان کی ڈلیوری ہو گئی. مسٹیک ان کی یہ کہ وہ کسی اور ہاسپٹل میں جانے کی بجائے یا کسی گورنمنٹ ہاسپٹل جانے کی بجائے وہ سلمان فقی چلے گئے. اب سلمان فقی ہاسپٹل والوں نے سٹارٹ میں ان کو کہا کہ یہ 2 لاکھ ریال تک کا آپ کا خرچہ ہے اور سائن کروا لیے. کیس چلنا شروع ہوا, الحمدللہ وہ دونوں زچہ بچہ کی زندگی بچ گئی, لیکن انہوں نے 2-3 ماہ ان کو رکھا اور اب وہ 7 لاکھ ریال سے زیادہ بل بنا کے بیٹھ چکے ہیں. اب میں سورس ڈھونڈ رہا ہوں کہ ان کی کیسے کنسیشن ہو پہلے, پھر اس کے بعد جا کے ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو یہ ایک ریسنٹلی کیس ہے جو بھی ہمارا پینڈنگ چل رہا ہے. ادروائز ہاسپٹل والے بلز میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ انشورنس کمپنی ہیں, کیس کر لیں, معاملات کر لیں, جیسے بھی ہے ان چیزوں کو ہم ہاتھ نہ ڈالیں. جتنا ہم ان چیزوں کے اندر جائیں گے اتنا ہم الجھتے جائیں گے, نہ ہی ہمارے پاس کمیونٹی کل کو سپورٹ کرنے کو آئے گی, نہ ہی ہم اس پہ کامیاب ہو سکیں گے. یعنی دیکھیں مسائل تو ہر جگہ پہ بہت ہیں. بالکل. ابھی میری بیٹی جو ہے وہ ایک واقعہ ایک میں ساتھ میں کر دوں, ابھی وہ 8 ماہ کی ہوئی ہے, تو وہ پیدائشی طور پہ ڈاؤن سنڈرام بیبی تھا, جس کو ہم جو ہمارے ایک سادے لوگ بچے ہوتے ہیں یا کہہ لیں کہ اللہ لوگ بچے کہہ لیں ہم, وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو ڈاؤن سنڈرام تھی. تو جو ڈاؤن سنڈرام بیبی ہیں ان میں یہ ایشو آ جاتا ہے کہ ان میں ہارٹ کی جو ہے یہ بیماری ہر صورت ہوتی ہے, ان کے دل میں سوراخ ہوتا ہے اور یہ ہر 700 بچے میں سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک پازیٹیو تھا. میں تو اس کو نہیں, میری مسز تو اس کو پریشان ہوتی ہیں لے کے کہ اس بچی کی تو بڑی کیئر ہے, لیکن میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں کہ وہ بڑی ماشاءاللہ کیوٹ سی ہے, اسمائل بڑی پیاری دیتی ہے, اور اس نے ایک نیا رستہ ایک الحمدللہ دوسرے بچوں کے لیے بنا لیا. میں بھی اس کو لے کے سلمان فقی میں گیا اور انہوں نے مجھ سے 1.5 لاکھ ریال ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کا آپریٹ کرنے کے لیے 1.5 لاکھ لگے گا, تو جو بعد ازاں بڑھ بھی سکتا ہے. تو میں نے پھر جو ہے وہ میرے دوست ہیں بڑے پیارے پاکستان میں, پاکستان چلڈرن ہارٹ فاؤنڈیشن کے بانی سر فرحان صاحب, تو میں نے رپورٹس وغیرہ ساری ان کو بھیجی. تو انہوں نے کہا پریشان ہوں, پاکستان میں آئے تو بڑا آرام سے آپ کے وہ 1.5 لاکھ اس کے کہہ لیں کہ اس کا 15ویں حصے میں بھی جا کے ہو جائے گا, مطلب وہ کوئی 7-7.5-8 لاکھ کا انہوں نے بتایا کہ بجٹ اتنا ہونا چاہیے آپ کے پاس اور یہ آپ کا آپریٹ یہاں سے ہو جائے گا. تو میں نے پھر راول پنڈی جو ہے آرم فورس کا ہے FIC کے نام سے ادارہ, تو وہاں سے میں نے آپریٹ کروایا بچی کا. اچھا آپریٹ کروانے کے دوران ظاہر میں وہاں رہا, تو وہاں پہ ہمیں ایک موقع مل گیا لوگوں کے مسائل دیکھنے کا. جو بچے آئے ہوئے تھے, کوئی 4 سال کا ہے, کوئی 5 کا ہے, کوئی 2 کا, حالانکہ یہ جتنا چھوٹا بچہ ہو اس کو آپریٹ کر دینا چاہیے. ہم نے اپنی بیٹی کا 4 ماہ میں کروا لیا تھا آپریشن, اور 4 ماہ میں کروانے سے یہ ہوا کہ اس کے اگلے 4 مہینے اس کے لیے بڑے اچھے ہو گئے. اب وہ صحت مند بھی ہوگی, ریٹرن ہو گئی, کافی بہتر ہو گئی. اور جتنا آپ نے اس کو ڈیلے کرنا ہے اتنا وہ بچہ ڈاؤن ہوتا جائے گا, دن بدن اس کے لنگز میں پانی جانا شروع ہو جائے گا, بلڈ جانا شروع ہو جائے گا, لنگز ویٹ ہو جائیں گے, سو نہیں سکے گا, آپ میڈیکیشن کروائیں گے, اس کی کڈنیز پہ لوڈ پڑ جائے گا. تو وہ جتنی دیر کرتے ہیں, تو وہاں میں نے جب دیکھا کہ لوگوں کے بڑے مسائل کے ان کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے 4-5 سال وہ اپنے بچوں کے آپریٹ نہیں کروا رہے, تو میں نے مسز سے مشورہ کیا. میں نے کہا کہ دل کر رہا ہے کہ ایک یہ کام بھی شروع کر دیں, چلیں بچوں کا آپریٹ کروانا. تو وہ بڑی مطمئن ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے ہم پہ آزمائش, مصیبت نہیں, یہ آزمائش ہی ہمارے لیے, تو ایک نیا راستہ بچوں کے لیے بن جائے گا. تو میں نے رمضان میں آ کے
शुरू कर दिया ये वाला मामला भी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह मैंने 14वां केस लगाया बच्चे का, 13 बच्चों के ऑपरेट हम करवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका तकरीबन 65 लाख के अराउंड जो है वो हमने पे किया। तो अगर आपका कोई भी किसी का बच्चा या अपने गांव में देखते हैं कोई ऐसे मुस्तहिक फैमिली है और वो बच्चे के दिल में सुराख है, वो ऑपरेट नहीं करवा सकता तो मैं आज आपको नंबर भी अपना शेयर करूंगा इंशाल्लाह। मुझे कोई इशू नहीं होता नंबर में, मैं कॉल जब इजी होता हूँ सुनता हूँ, मुझे व्हाट्सअप करें, तंग कर लें, लेकिन ये है कि मैं ज़ाहिर जब इजी होता हूँ तो फिर ही उठा रहा होता हूँ। ज़ाहिर लोगों के ढेर सारे मसाइल होते हैं, यहाँ डेड बॉडीज़ के मामला भी होते हैं, यहाँ इंसिडेंट हो जाते हैं ऐसे, तो फ़ोन मेरा ऑफ नहीं होता, लेकिन कोशिश आप लोगों ने करनी है कि चलें व्हाट्सअप जो है उसको यूज़ करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो वो केस ज़रूर दें, उसकी हम एक इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं पाकिस्तान चिल्ड्रन हार्ट फाउंडेशन के ज़रिए। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है सारा, फिर जो है वो उसके मुख्तलिफ हॉस्पिटल से टेस्ट करवाते हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में भेजते हैं, जहाँ पे उसकी बारी लग जाए तो जितने पैसे वालिदैन पे कर सकते हैं वो हॉस्पिटल को पे करें, बाकी सारे हम मदद करते हैं सही, उनकी। और इंशाल्लाह ये एक जो है माशाल्लाह साथ में। अल्लाह ताला बरकत दे आपके इस काम में भी, और अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद इस्तकामत दे और मज़ीद आप ऐसे इस टाइप के काम करें और अल्लाह ताला कबूल करे इस चीज़ को। नसर भाई, बैक टू द टॉपिक, हमारे जो जेल वाला जो चल रहा था उसी पे अगर हम दोबारा आते हैं तो इस पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस सब ये जो सारा आपने बताया कि लिमोजीन वाले हैं या किसी के घर का रेंट है या कुछ इस तरह से है, हक आम वाले जो हक खास वाले जो केसेस होते हैं, इनसे बचा कैसे जाए? हाँ बिल्कुल ठीक है, एक चीज़ इसके अंदर मैं और ऐड करता चलूँ, यहाँ पे एक बचने का तरीका ही बता दूँ और बाकी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके पास ज़ाहिर है ज़्यादा केसेस आते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि यार मेरे नाम पे गाड़ी नहीं निकल रही, तू निकाल दे, वो दोस्त निकाल के दे देता है, उसको एज अ सेकंड ड्राइवर भी ऐड नहीं करता। हाँ जी। या मेरी कहीं जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे तो आ रहे हैं, मैं किस्तों पे गाड़ी तू निकाल दे अपने नाम पे। बिल्कुल। तो वो अक्सर ऐसा होता है कि वो किस्तें आगे जाके उसकी पे नहीं होती, या उसका रेंट पे नहीं होता, या गाड़ी लग जाती है तो वो वहीं छोड़ के भाग जाता है, और वो जो सारी टोपी होती है, जो सारा मुद्दा होता है, वो उसके नाम पे आता है जिसके नाम की गाड़ी होती है। तो ये ना करें, चाहे आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, चाहे कितना ही अच्छा भाई क्यों ना हो, ये काम ना करें। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक बताता हूँ कि रिसेंटली केस है मेरे पास नजरान जेल का जी। और केस क्या है, लड़का कह रहा जी मैं किसी के पास काम कर रहा था और मेरा इकामा भी उन लोगों के पास था और उन्होंने कोई कर्ज ले लिया मेरे नाम का 16,000 रियाल। मैंने कहा यार यहाँ पे तो ऐसा है नहीं है कि आपका इकामा किसी के पास चला जाए और आपके नाम पे कर्ज ले ले। इकामे की कापियाँ तो 50 दफ़ा हम बांट रहे थे लोगों को, किसी की भी ज़रूरत यार इकामा भेजो, ये कर। अब तो सबसे आसान हो गया, अबशिर पे कोड आता है। कोड आता है। अच्छा, तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे हजम नहीं हो रही कि आपका इकामा उसके पास था और उसने पैसे ले लिए। आप मुझे सच बताओ कि आपने जाके किसी जगह पेपर पे साइन किए थे, अंगूठे लगाए थे, किया था सारा, तो वो तो नहीं माना। फिर उसके साथ कोलीग उसका था जो जेल में, उसको मैंने कहा यार इससे पूछ ले, सच बताएगा तो मुझे समझ आ जाएगी, ऐसे बताएगा तो ये बिल्कुल नहीं। तो उसने उससे पूछा, उसने कहा हाँ बिल्कुल उन्होंने कुछ लोन लिया था, तो मुझे ले गए थे साथ में, यार आपके नाम पे ले लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं वापस कर दूंगा। तो मेरे नाम पे मैंने पहले लिया हुआ था और मिल नहीं रहा, मुझे ज़रूरत है, तो शायद उसको भी उसने थोड़ा बहुत गिफ्ट दे दिया होगा बीच में से कि ये तुम रख लो, लेकिन दोस्त है मैं कर लूँगा। तो उसने पैसे लिए लेके वो चला गया, अब वो पैसे इसके नाम पे हैं, जब तक ये देगा नहीं तो ये तो फंसा रहेगा। और ऐसे ही लोग क्या करते हैं, घर लिया, यार मेरे नाम पे वो कमे का इशू है, आप अपने नाम पे ले दो, मेरा काम एक्सपायर है, नहीं हो रहा। अच्छा, उसने देखा यार दोस्त से ले देते हैं, गाड़ी यार आप रेंट पे ले दो, और बाद में तफवीद अपने नाम पे भी बनवा ली या अपना नाम ऐड करवा लिया उससे, बाद में क्या किया, गाड़ी छोड़ दी और पैसे सारे। ये तो बहुत ज़्यादा केसेस में कर चुका हूँ। ये सारी जो चीज़ें आपने बताई हैं और रियल है कि आप किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करें इन चीज़ों में, यकीन माने। आपने गाड़ी किसी को नहीं लेके देनी, किसी को कर्ज नहीं लेके देना, किसी को घर रेंट पे नहीं लेके देना, किसी को अपने उसके घर में अपने नाम की इंटरनेट डिवाइस नहीं लेके देनी। और ये रिसेंटली जो हमने केस ख़त्म किए नजरार वाले, वो एक डिवाइस की वजह से वो सारे लोग फंसे हैं, 11 लोग थे। 11 लोग। और उनमें क्या था मेन उनका कि उन्होंने जिस घर में वो रह रहे थे
انہوں نے گھر ریسنٹلی، وہ سارے نہیں رہ رہے تھے، جو ایک بندہ تھا جس نے وہ گھر رینٹ پہ لیا. گھر رینٹ پہ لینے سے کیا ہوا کہ اس میں ڈیوائس لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ایک فری کا ہمیں نیٹ مل رہا ہے تو اس کو یوز کرنا شروع کر دیے. رمضان میں انہوں نے دوسرے دوستوں کو بھی بلایا. اب وہ سارے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ افطاری انہوں نے کی ہے، تو اس کے بعد وہاں پہ چھاپا پڑا، وہ سب کو اٹھا کے لے گئے. اب معاملہ کیا تھا، اب دیکھیں ان میں 2-3 لوگ ایسے تھے جو بالکل ابھی ریسنٹلی آئے تھے، کاما بھی نہیں بنا ہوا تھا، اور یہ کیس 3 ماہ پرانا تھا. ایکسیس نہیں تھی کسی کو جیل میں کہ ان کا وہ کیس لڑتے. انہوں نے وکیل نہیں کروایا، ہیئرنگ نہیں ہوئی. جس پارٹی کے پیسے گئے ہوئے تھے انہوں نے تو اسٹرانگ وکیل کروایا. تو وکیل تو ہوتا ہی یہی ہے کہ دوسری پارٹی تھوڑی سی کمزور ہو، لوز ہو، اور ہم اپنا کام جو ہے وہ آسانی سے کر لیں. تو یہ جیل میں تھے، ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے وکیل کرنے کے، اور جو بھی 2-3 ہیئرنگ ہوئی 1 سائیڈڈ ہوئی اور فیصلہ ہو گیا. جب فیصلہ ہو گیا پھر اس کو کون چیلنج کرتا. جس پہ یہ والا سوال بہت آیا تھا کہ جب ان کو آئے ہوئے 3 مہینے ہوئے تھے تو ان کے اوپر کیس ہو کیسے گیا. تو وہ ہو اس ایسے گیا کہ انہوں نے اپیل نہیں کی اور وہ ہیئرنگ میں بھی نہیں تھے اور وہ ان کے طرف سے وکیل بھی نہیں تھا. جب ایک طرفہ وہ عربی کی مثال ہے کہ جو انسان غائب ہوتا ہے اس کا عذر جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے بالکل کہ اس کے جو ایکسکیوز ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے، وہ حاضر نہیں ہو رہا ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ ہیئرنگ میں نہیں تھے، ان کے خلاف فیصلہ ہو گیا سارا. خیر اچھا، ابھی جو ہے نا میں نے ان کیسز کو لے کے ایک چیز پلان کی اور اس کو میں نے گروپ میں بھی ڈسکس کیا لاسٹ. اگر کوئی گروپ جو جن دوستوں نے جوائن کیا اور اس نے دیکھا ہوگا کہ میں نے کہا یار کیوں نہ ہم ان لوگوں کے لیے اب نا ایک لیگل ٹیم ہائر کریں، ایک لیگل ٹیم ہائر کریں، اور ان کے ساتھ ہمارا اتفاق یہ ہو کہ وہ کیس لڑیں گے اور جیتیں گے تو ان کو ان کا حصہ ملے گا. ہے بڑا مشکل کام. سعودیوں کو آپ کو پتا کہ یہ تو جو ایڈوانس پیسے ملے ہیں اسی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ادروائز نہیں. لیکن مجھے کافی دوست مل رہے ہیں ایسے جن کو میں نے بتایا یار یہ خیر کا کام ہے اور آپ ہماری سپورٹ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈالے گا. اور ہمارا یہ جو لوگ ہیں بیچارے، یہ تو دیکھیں بات تو یہ ہے جو ہمارا ایک ورکر یہاں پہ ہے وہ ایک پورے خاندان کا وارث ہے. ایسا ہی ہے. اس کے پیچھے ایک پورا خاندان ہے، ایک پورا گھر ہے، 8-8 10-10 15-15 20-20 لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہاں پھنس جائے گا تو وہ لوگ بھی یار مددگار ہو جائیں گے. اب دیکھیں جو بندہ آتا ہے وہ 8-10 لاکھ روپے مقروض ہو کے آ رہا ہوتا ہے، پھر یہاں آ کے اس کے ساتھ جانے انجانے میں ایشو بن جاتا ہے، وہ پھنس جاتا ہے. ابھی میں نا پاکستان سے ٹریول کر رہا تھا تو میں نے دیکھا میرے آگے جو بیگ آ رہا تھا اس میں وہ آواز لگا رہے ہیں بھائی اس میں سگریٹ ہے. تو ان کو کہہ رہا ہے کہ ہاں سگریٹ بھی ہیں اور کوئی 2 کلو تمباکو ہے اور کچھ اور کوئی چیز بتا رہا تھا. تو میں رک گیا، میں نے انہیں معذرت کی، میں نے کہا سر یہ جو چیز لے کے جا رہا ہے نا یہ زبردستی آپ نکال لیں. سعودی عرب میں بڑی سختی اس کے اوپر. میں تھوڑا سا اپنا تعارف کروایا کہ میں بھگت رہا ہوں یہ چیزیں، اور یہ بندہ تو سیدھے ہی جا کے پھنس جائے گا. میں نے اس کو کہا کس کا تمباکو لے کے جا رہے ہو؟ کہہ رہا ہے یار دوست ہے تو اس نے ڈیمانڈ کی تو یہ 10 دیسی تمباکو ہے تو میں لے کے جا رہا ہوں. میں نے کہا آپ نہیں کریں، میری مانیں نہیں کریں. خدا نہ خواستہ آپ نے لیا تو مہینے 1.5-2 مہینے کے بعد نا آپ کو میرا نمبر مل جائے گا تو پھر میں آپ کی سنتا رہوں گا کہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ میں نے آپ کو منع کیا تھا. سگریٹ نہیں لے کے آئیں یہاں پہ سعودی عرب میں، نسوار نہیں لے کے آئیں، کوئی بھی میڈیسن یعنی اینٹی الرجک جو ہے. آپ میڈیسن تو دیکھیں پاکستان میں آپ کو جو دوائی بھی ملنی ہے گرنٹڈ ہے کہ وہ 1 نمبر نہیں ہونی. یہ تو واضح ہے کہ آپ جتنی بھی اچھی کمپنی کے لے لیں پھر بھی آپ کو ڈاؤٹ رہے گا. لیکن سعودی عرب میں آپ کوئی بھی میڈیسن لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے اس میں تو ڈاؤٹ ہی نہیں کہ یہ 2 نمبر ہو. تو دوائیاں خریدنی ہیں تو یہاں سے خریدیں. اگر کوئی آپ کو پاکستان سے کہہ رہا ہے کہ یہ یار ایک پتہ لے جاؤ، یہ ڈبی لے جاؤ، یہ آپ نے اگر نشے کی گولیاں آپ سے 2 بھی نکل آئیں تو آپ کو 6 ماہ کی سزا ہے اور پوری زندگی کے لیے بین ہے. انہوں نے جو منشیات کے خلاف ابھی شروع کیا. آپ سگریٹ یہاں پہ منع ہے، آپ بالکل نہیں لے کے آئیں. تمباکو نہیں لے کے آئیں، نسوار نہیں لے کے آئیں. اس میں چیزیں جو یوز ہوتی ہیں ست وغیرہ یہ چیزیں آپ کبھی بھی دیکھیں. آپ اس ٹائم ماشاءاللہ 2.5 ملین ہو یہاں پہ اور آپ سب سفر کرتے ہو، سب آتے ہو، نئے لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں. یہ ویڈیو تو بڑی کارآمد ہے یقین مانیں، تو ہر اوورسی کو دیکھنی چاہیے. آپ اس میں ضرور جو ہے نا وہ ٹیگ لگائیں کہ اسے ہر اوورسی ضرور دیکھے گا کسی بھی ملک میں ہے. آپ کی ایک بڑی لمبی زندگی ہے، آپ کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے. آپ نے پوری زندگی کمانا تو آپ کی فیملیز چلنی ہے. آپ نے کہیں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا داغ لگا دیا تو آپ اس ملک سے بلیک لسٹ ہو جائیں گے. آپ پوری زندگی کے لیے اس ملک میں نہیں آ سکتے. اور خدا نہ خواستہ اگر لمبا پھنس گئے تو پھر آپ واپس بھی نہیں جا سکتے. اور یہاں پہ اس ٹائم 15 سال سے اوپر والے بھی سینکڑوں کی تعداد میں جو قیدی ابھی ریسنٹلی ہم نے جو کیس سالو کیا تھا نصر بھائی اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ وہ
جو 16 سال سے بندہ ہاں جو جیل میں بالکل تھا۔ 16 اور شاید 18 یا 16 بالکل ناصر. اچھا اس کا دیکھیں کیا ہوا. ہم آئیں گے اپنے اس ٹاپک پہ بھی کہ کیا کیا چیزیں نہیں کرنی ہیں. بالکل آج بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ. آپ بھی جو ہے اس کو بالکل بے شک ٹائم نہ ہو ہولڈ کریں اس کو اور اگلے ٹائم میں جو ہے اس کو دیکھیں. یقین مانیں میں اور سلمان بھائی پچھلے 2 ماہ سے پلان کر رہے ہیں کہ کوئی ٹائم نکالے, ٹائم نہیں مل رہا. ہر بندہ ظاہر ہے اتنا بیزی ہے اپنی لائف میں, تو آج بڑی مشکل سے اور لکیلی الحمدللہ ہمیں ٹائم مل گیا. اچھا ناصر کا واقعہ یہ ہوا کہ اس کی نا ایک بہارا ریاض میں ایک چھوٹی سی دکان تھی آج سے 15-16-17 سال پہلے. تو دکان کی کل قیمت جو ہوگی وہ 15-18 ہزار ریال ہوگی. الیکٹرک کے بلب بٹن سوئچ یہ جو جیسے ہماری ہوتی ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک یمنی آتا ہے اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے روزانہ, کبھی کوئی چیز لے گیا کبھی کچھ لے گیا. وہ اس کو اعتماد میں لا رہا تھا اور یار دوست بن رہا تھا. جب وہ صحیح پورا اس پہ اعتماد ہو گیا تو اس کو کہتا کہ یار ناصر میرے پاس, میں نا اپنا گھر بنا رہا ہوں یمن میں, تو میرے پاس کچھ سامان میں نے لیا تھا, تاریں اور کچھ چیزیں, اور اس کے لیے تو وہ گھر تو میں نہیں بنا سکا کچھ وجہ سے. تو اب یہ میرے پاس نا بے سود ہیں, تو اگر یہ آپ خرید لو تو مجھے جو ہے وہ کم قیمت دے دو, میری تو ضائع جا رہی ہیں, میں تو کوئی نہیں. تو اس نے اس سے اس کے بقول ناصر کے کہ میں نے اسے کہا یار اس کا بل وغیرہ ہے تو وہ دے دو. کہہ رہا یار بل ہوگا کہیں میں ڈھونڈ کے دے دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ دے دو. اس نے دیا, وہ 16-17 ہزار ریال کا سامان تھا جو آ کے اس کو دیا. اگر اس کے ذہن میں ہوتی کوئی بھی چیز کہ یہ بندہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے تو اس کو چھپا دیتا گھر جا کے یا کہیں اور جگہ رکھ لیتا تھوڑا بہت لا کے. تو کہتا کہ جیسے اس نے دیا ویسے ہی میں نے وہاں دکان میں سامنے رکھ دیا سارا. اب یہ بندہ جو ہی گیا تھوڑی دیر کے بعد انٹیلیجنس والوں نے, وہ پہلے اس کا پیچھا کر رہے تھے کہ یہ کہاں بیچے گا, وہ آئے آ کے انہوں نے مجھے اٹھا لیا. انہیں اٹھایا, انہوں نے مجھے کہا جی کہ باقی لوگ کدھر ہیں. کہنے لگا کہ میں نے جو ہے وہ نمبر دیا کہ یہ بندہ مجھے دے کے گیا, میرا تو ہے ہی نہیں. اسی ٹائم انہوں نے اس کے اوپر فون کیا, بندے کا موبائل بند, بندہ غائب. اچھا اب اس کو پکڑایا, یہ کیس تو بعد میں ابھی آپ کے سے بھی بعد میں اور چیزیں کھلیں. اس بندے نے 16-17 اور دکانداروں کو مال سیل کیا ہوا تھا. انہوں نے وہ بھی سارے, وہ جہاں جہاں جاتا تھا نا انہوں نے ہر جگہ پہ کر کے پورے وہ بھی دکاندار اٹھا لیے ہوئے تھے. اب اس کے اوپر انہوں نے جو ہے 2,80,000 ریال, کیونکہ وہ کسی ویئر ہاؤس سے چوری کر رہا تھا یا اس نے وہاں ڈکیتی کی ہوئی تھی اور وہاں سے لا کے پھر وہ آگے جو ہے تھوڑا کر کے بیچ رہا تھا. اب اس کے اوپر انہوں نے 2,80,000 ڈال دیا. اب اتنی بڑی اماؤنٹ اور اس کی اتنی سی دکان وہ کہاں سے لا سکتا. تو یہ جیل میں اس کو 10 سال کی سزا ہوئی اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ پیسے بھی دینے ہیں. اب 10 سال کی سزا 5 سال گزرنے پہ گورنمنٹ نے معاف کر دی, لیکن وہ حق کے خاص والا معاملہ اس کے اوپر بنا رہا. وہ 10 سال بھی گزرے, 15 بھی گزرے, 16 بھی گزر گئے اور وہ پیسے کی وجہ سے رکا ہوا. اچھا اب اس کی نے جب وہ سعودیہ آیا تو اس کی بیٹی جو ہے وہ 1 سال کی تھی, دوسری ماں کے پیٹ میں تھی. اب وہ سال والی بیٹی اس کی 17 سال کی ہوگی, دوسری بیٹی اس کی 16 سال کی ہوگی, اور اس نے نہ والدین نہ باپ, بچیوں نے باپ دیکھا نہ باپ نے بچیوں کو دیکھا ہوا. اچھا یہ 2020 سے ہی یہ میرے ساتھ انٹرلنک تھا, کیونکہ قیدی اس کے ساتھ تھے. تو جب بھی اس سے بات ہوتی کہتا نصر صاحب وہ میرا کیس بڑا لمبا ہے, چھوڑیں یہ چھوٹے چھوٹے کیس ہیں اس کی, اور یہ کالز بھی کرواتا لوگوں کی, کہتا بتاتا بھی, جو نیا آتا اس کو بتاتا کہ یار آپ ان کو کال کریں. تو اس کے سامنے جو ہے وہ ریاض جیل سے 60-70 قیدی رہا کروائے میں نے ابھی تک الحمدللہ. 250 جو ہمارا ہے 240, ان میں 60-70 قیدی جو ہیں وہ ریاض جیل کے ہیں, کچھ 15-18 دمام ریجن شرقیہ کے ہیں, اور باقی سارے جدہ اور جزان اور نجران اور یہ ایریا سارا جو ہے اوورال ہم پورے سعودی عرب سے کر رہے ہیں. کوئی بھی ہمارے پاس الحمدللہ یہ ہے کہ پورا سعودی عرب اور پورا پاکستان ود آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, کہیں کوئی ہمارے یہ نہیں ہے کہ یہ فلاں ایریا کا تو اس کو نہیں کرنا نا. بالکل ہم جو ہے وہ بلائنڈلی کام کر رہے ہیں کہ جہاں بھی ہے جیسا بھی ہے اس کے لیے ہم نے کرنا. اچھا پھر نا اس میں کیا ہوا کہ اس سال میں نے جب اس سے بات چیت ہونے لگی تو یہ مجھے کہتا ہے, ایسے ہی بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا ناصر کتنے بچے ہیں تمہارے؟ تو اس نے جب بتایا تو یقین مانے پھر جو ہے نا وہ مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ یار کب تک یہ پڑا رہے گا. ہم یہاں 25 لاکھ ہیں, ہم 50-50 ریال بھی نکالیں تو ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں. تو اس کا تو کیا کتنا ٹرائل ہم نے لینا ہے اس کا, کتنی دیر اس کو اور رکھیں گے. اس نے جو ہے نا وہ اپنی بیٹی کو نمبر دیا, وہ ٹوٹی پھوٹی اردو میں مجھ سے بات کرنا شروع ہوئی کہ پاپا ہم نے تو انکل ہم نے تو پاپا کو دیکھا بھی نہیں.
फिर उन्होंने एक वीडियो भेजी अपने दादा अबू की, वो मैंने आपको भेजी थी। अच्छा, उसने मुझे परमिशन भी दी कि आप बेशक इसको सोशल मीडिया पर शेयर करें, जज़ाकल्लाह खैर आपने नहीं शेयर की। चलिए, उनकी प्राइवेसी, मेरे पास बहुत ज़्यादा वीडियोस आती हैं लोगों की, मैं नहीं शेयर करता। आज बेचारे के ये हालात हैं, कल जाएगा वहाँ पे, हो सकता है अच्छी पोजीशन पे चला जाए तो कोई बंदा लगा दे, यार तेरे लिए तो लोग भीख मांगते रहे हैं, या ये देखो तुम्हारे वालिदैन की वीडियो। तो यकीन माने कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होता है, लोग भेजते हैं, करते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन करवाता हूँ, पता नहीं किस हाल में वो बेचारे कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं शेयर करते। जब अल्लाह ताला ने हमें कहा कि आप किसी का पर्दा रख सकते हैं तो रखें। जब पर्दा रख के लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत पड़ी हमें उनको ओपन करके फिर करें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो देख लें आप माशाल्लाह कितने दिनों में वो, जब वो फंसा हुआ है तो 16 साल से, रिहा होने लगा तो चंद दिनों में 48 आवर्स में हो गया था। अच्छा, इससे एक और मज़े का वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। आपको याद होगा मुजफ्फर चांडियो का आपने किया था केस, बाबा मैंने आपको दी, बाबा सलमान भाई आपको मैंने वो केस दिए हैं जो मेरी अप्रोच से बाहर हो जाते थे। मैं ज़ाहिर है ग्रुप में हम कर रहे हैं तो हम 60 70 80 हज़ार रियाल तक के तो हम कर लेते हैं ग्रुप के अंदर, लेकिन जो बड़े केसेस हैं फिर वो रुक जाते थे। तो पहला जो ट्रायल केस मैंने आपको दिया था मुजफ्फर चांडियो का। अच्छा, मुजफ्फर चांडियो क्या केस था उसका, ये भी आप शायद भूल गए हो, लेकिन मैं आपको रिपीट करवाता हूँ ज़रा। मुजफ्फर चांडियो 9 साल जेल में रहा। मक्का मुकरमा में हरम के सामने से वो गुजर रहा था तो वहाँ से किसी सवारी ने हाथ दिया, उसने गाड़ी रोकी, वो टैक्सी चलाता था। एक बुजुर्ग आए हैं, वो गाड़ी के सामने गिर गए हैं, उनको कोई ठुडाल कह लें या कुछ, वो ऐसे गिरे हैं, गाड़ी के साथ नहीं लगे, गाड़ी के आगे कहीं गिरे हैं, और वो वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। वहाँ 2 3 4 5 लोग जो गवाह थे, पुलिस आती है, वो रुक जाते हैं, वो गवाही भी दे देते हैं कि बुजुर्ग गाड़ी के साथ नहीं लगे, गाड़ी के आगे ही गिरे हैं ऐसे, और उनकी डेथ हो गई। अच्छा, अब ये मामला काजी के पास जाता तो काजी देखता कि मुमकिन है कि आपकी गाड़ी की वजह से डर के वो गिरे हैं, या वो जल्दी करना चाह रहे होंगे या ऐसा, तो 25% आपकी गलती, 75% उनकी। तो जो यहाँ दियत का केस होता, अगर किसी की डेथ हो जाती तो 3 लाख रियाल है, तो इनके ऊपर उन्होंने 75,000 डाला और उनको ऊपर 2,25,000 कर दिया, और ये जेल में चले गए। इन्हें कुछ टाइम के बाद इनको साथ में कंपनी ने भी कोई 30-40 हज़ार रियाल का मतलब कर दिया कि कोई उनकी कमी शमी जो भी थी, उनको पता बंदा अंदर चला गया, चले हमारे भी जो है वापस आ जाएंगे। कुछ टाइम के बाद इनको किसी ने खुशखबरी दी कि वो उन्होंने ना आपको माफ़ कर दिया। तो ये कहते हैं मैं बड़ा खुश हो गया। अब कंपनी के साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं कि आप लोग हमारे जो है वो कर दें ताकि मैं अपना मामला कर लूँ। कंपनी ने कोई एक 9,000 का किया हो था, एक थोड़ा और था कुछ ऐसे 20, इन्होंने कुछ मैनेज किया, लेकिन जब वो सारा करके तो अपना केस ख़त्म करवाने की तरफ जाने लगे तो पता लगा वो तो 2,25,000 का केस हो गया वो ऊपर इनके। वो कैसे हो गया जी? पता लगा कि उस फैमिली ने बजाय इसके कि माफ़ी देने के कोई अपने सोर्स निकलवा के वो उसको उल्ट कर दिया। 25-75 ऐसे कर दिया। हाँ, जो 25 इनका था वो कर दिया कि बाबा जी 25 के गलत थे और 75% ये गलत थे। अब वो केस लंबा हो गया, अब तो कोई बंदा उनके नज़दीक ना आए। अच्छा, जब मैंने कैदी रिहा करवाना शुरू किए तो ये स्टार्ट के चंद कैदियों में से एक थे, और इनके साथ जब भी बात होती तो ये साथ में, उस टाइम माजिद मेमन साहब यहाँ पे होते थे, तो ये सिंध के थे और माजिद साहब का नंबर इनके पास था, ये उन्हें हमारे वेलफेयर अटैची उनको कॉल करते थे। तो एक दिन मैं बैठा हुआ तो ये ना उनके साथ सिंधी में बात कर रहे, तो माजिद साहब ने कहा कि यार ये बंदा है ना जो करवाता है, तो इसको किससे बात करो। तो कहने लगा कि वो लड़के तो बात करते हैं तो मैंने रिश्ता नहीं करता। उन्होंने कहा खैर कोई बात नहीं, कर लिया करो। मुझे इन्होंने फ़ोन किया, कहते हैं जी मेरे ऊपर 2,25,000 और कुछ मिला के 2,40,000 है। मैंने कहा जी आप तो सोचें भी ना, हम तो अभी तो 15-20 हज़ार रियाल वालों को कर रहे हैं, तो कहाँ 2.5 लाख। खैर इन्होंने क्या किया कि वो थे बड़े माशाल्लाह, मुझे कहते हैं कि आप मेरी ना सिर्फ टेलीफोन सुन लिया करें, पैसे आप बेशक न जमा कराना। पूरा साल गुजर गया, हर 4-5 दिन बाद उनकी कॉल आया करे, हाल वाल पूछा, ठीक है अच्छा ये फ़लाँ बताना भी। एक रमज़ान गुजर गया, जब अगला रमज़ान आया तो मुझे कहते हैं जी सॉरी रमज़ान गुज़रा, मुझे कहते हैं कि मेरा पूरी बैरक आपने ख़त्म कर दी है, एक भी इस टाइम यहाँ पे हक़ ख़ास वाला नहीं है सिवाय मेरे, अब आप मेरी भी कोशिश करें।
میں نے کہا ابھی تو ہم 50 یا 60 ہزار روپے پہنچے ہیں، تو آپ کا بہت بڑا کیس ہے. کہتا آپ کوشش تو کریں. پورا سال آگے پھر گزر گیا صرف اس میں کہ یار یہ تو بڑا کیس ہے، کیسے ہم کریں گے، اگر ان کا ہم 2.25 لاکھ بھرتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے 15-20 لوگوں کو ہم رہا کروا لیں. اچھا ایسے ہی آپ نے کال کی، کوئی ہماری کسی چیز پہ بات ہوئی تو میرے ذہن میں آیا کہ سلمان بھائی کو کیوں نہ میں ریکویسٹ کروں کہ اس کیس کو کرنے کی. میں نے بات کی، آپ نے ٹالی کوئی نہیں، آپ نے فوری طور پہ کہا میں کر لیتا ہوں. مظفر کو میں نے کال کی، ان کی خود ہی کال آتی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا یار ایسے ہے تو ایک گھر سے کوئی ویڈیو بنوا کے دے دو، اور یہ نمبر ہے، زیادہ تنگ نہیں کرنا، آپ سلمان بھائی کو اپنا انٹرویو دو، اپنی تسلی کرواؤ. اس نے آپ سے فون پہ بات کی، فیملی کی ویڈیو آئی آپ کو میں نے دی تھی، وہ بھی نہیں آپ نے شیئر کی شاید، اور وہ دیکھ کے آپ نے جو ہے اس کا وہ لگایا، اور وہ بھی بڑا شارٹ سے ٹائم میں الحمدللہ ختم ہو گیا. 1 سے 1.5 دن لگا تھا. وہ سب سے شارٹیسٹ وہ تھا. یہ انہی بابا کی بات کر رہے ہیں نا جو وائٹ داڑھی والے بابا تھے؟ نہیں، یہ مظفر چانڈی جو تھا یہ الگ تھا. یہ پہلا کیس جو شمیسی میں تھے. شمیسی میں تھے یہ، وہ تھے. بالکل ٹھیک. اچھا ان کی 2 بیویاں تھیں، 9-10 بچے تھے، اور وہ بالکل جگی نما گھر میں سندھ میں رہتے تھے ویسے. تو 9 سال کے بعد یہ گئے، اور وہ جو بابا جی تھے وہ بعد میں کیس آیا تھا. اچھا اس کے بعد تو پھر جتنے تگڑے کیس ہیں میں نے آپ کو دیے، اور الحمدللہ کمیونٹی نے بھرپور ساتھ دیا. جزاک اللہ خیر سب کا. اس میں اگین ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے. آپ نے مجھ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کونسلیٹ کی طرف سے آپ کو اپریسیشن کی بھی وہ ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے، وہ کریں گے. تو میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے، اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے. اس میں یہ لوگ جو ہیں، جو میری پارٹیاں ہیں، جو کمیونٹی ہے، جو لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں. اور اس میں مزے کی میں آپ کو بات بتاؤں، صرف پاکستانی نہیں ہے. ہاں جی، اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں. بالکل. یعنی اس کے اندر اردو سمجھنے والے آپ کہہ لیں، اور اس کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹرانسلیٹ کر کے کسی سعودی کو بھی بتاتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ بھی ہیں. مطلب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم صرف پاکستانیوں کی ہیلپ کرتے ہیں یا پاکستانی صرف ہماری ہیلپ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اور دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں جو اس میں ہیلپ کرتے ہیں، تو وہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو جاتا ہے. کہ وہ جو اس طرح سے بھی مطلب یعنی ایک دفعہ پہ کہنے پہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ آ کے، تو یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے اور ایک جزاک اللہ خیر. دیکھیں سب سے پہلی چیز تو ہے کہ آپ لوگوں کا ہم پہ اعتبار یعنی اعتماد. اگر ہمارا ہی اعتماد نہ ہو، ہم ہی یہاں پہ کوئی ویسی نہ ہوں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی 1 ریال بھی کوئی نہ کسی کے لیے بالکل ایسا ہی. تو اچھا ایک کال آ رہی ہے جیل کی، اس کو ذرا لینے کی کوشش کریں. بالکل لے لیں. ابھی یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا یہ ترحیل ریاض سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ترحیل کے نمبر جو جیل کے نمبر ہوتے ہیں نہیں ایسے ہوتے ہیں، عام بندہ نہیں ان کو اٹینڈ کر رہا ہوتا. یہ بالکل 18 اور ایسا کر کے دیکھتے ہیں ان کا کیا ایشو ہے. ذرا السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ہاں آپ نے کیا نام بتایا اپنا؟ طلحہ. آپ کی آواز نا تھوڑی صاف نہیں ہے، آپ نے تھوڑا سا نا اونچا بولنا تاکہ مجھے صحیح سمجھ آئے. ٹھیک ہے جی اب ٹھیک ہے. اچھا طلحہ آپ مجھے ڈیٹیل بتائیے گا، آپ کا کیا کیس تھا؟ ڈیٹیل میں نے آپ کو سر بتائی تھی. ابھی یہ سر گاڑی کا پیسہ ڈلا ہوا تھا، 1,59,000 ڈلا ہوا ہے رقم صدارت میں نا. آپ نے مجھے بتایا کہ اس طریقے سے آپ معامی وغیرہ مجھے بالکل ہماری اس پہ ڈسکس ہوئی تھی. اچھا اس کو نا میں تھوڑا سا ڈیٹیلڈ پھر نہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ گاڑی آپ کے پاس تھی، شاید بڑی گاڑی تھی، ایسے ہی ہے نا؟ جی 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 بالکل بالکل. اور یہ بڑی گاڑی آپ کے اپنے نام پہ تھی یا آپ نے کفیل کے نام پہ لی تھی؟ کفیل کے نام پہ تھی سر. کفیل کے نام پہ لی. میرے نام پہ تھا. اچھا اس کے بعد کفیل نے پھر پیپر آپ کے نام پہ بنایا اور آپ اس کو ڈرائیو کر رہے تھے اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. بالکل. اچھا جب گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ پیسے جو ہے آپ پہ اس کمپنی نے ڈالے یا کفیل نے ڈالے؟ سر یہ تو اتنا نہیں پتا چلا. ابھی جب ہم نے رقم صدر نکلوائی اس طریقے سے تو انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کے گاڑی والے کا پیسہ ہے، کیونکہ جو کیپٹن دوست نے بیٹھے ہوئے تھے آپ کے گاڑی کا پیسہ ڈلا ہوا ہے. ہو سکتا ہے مکتب والے نے کفیل کے تھرو جو ہے وہ پیپر جو تھا اس کے اگینسٹ میرے اگینسٹ ڈال دیا پیسہ. کفیل نے عروض کر دیا، ہم اندر آ گئے. آپ کتنے ٹائم سے جیل میں ہیں؟ 1 سال ہو گیا سر. 1 سال. اور کون سی جیل میں ہیں آپ؟ ریاض میں؟ یہ واقعی ریاض سکن ون جو اسکان 1 ہے الخرج روڈ پہ. جی سر. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا
تو ابھی یہ ہے نا کہ میں کیونکہ اب سے میرا حال کافی دفعہ میری بات ہو بھی چکی ہے لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں کیونکہ آپ کی اماؤنٹ بڑی ہے تو پھر میں وہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں بات کر رہا ہوتا تھا. اب نا ہم بس ایسا آپ نے وہی بتایا تھا سر کہ سوری آپ کی بات کر رہا ہوں سر. آپ نے بتایا تھا جی کہ اس کے لیے محامی کر لیتے ہیں. تو سر بس چھوٹی سی ایک میری بات سنیے گا سر. جی جی کہ ابھی سر 1 سال یہاں پہ ہو گیا مجھے نا, یہاں پہ رہتے ہو گیا. پھر مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ دیوان المظالم میں کہیں پہ کیس کرتے ہیں تو 2 سال 3 سال اس میں نکل جاتا ہے. تو محامی کروں گا اس کو بھی ایک بار ہیئرنگ ہوگی, 5,000 پہلے دینے پڑیں گے. اس کے علاوہ محامی کے جاتے نہیں آئیں گے, مطلب 5,000 10,000 ادھر دینے, پھر ہیئرنگ پہ 5,000 دینے, 10,000 دینے. ابھی سر میں آپ کو بالکل سچی بات بتاتا ہوں سر, پیچھے ماں باپ بالکل جو ہے نا ہو رہے ہیں. ہمارا ایک فلیٹ تھا کراچی میں, نارتھ کراچی میں, فیضا اپارٹمنٹ میں سر. وہ بھی بیچ کے, امی کے پاس کچھ انگوٹھی تھی کچھ تھی, سب بیچ بچا کے 25-26 لاکھ ایسے کچھ ہوئے ہمارے پاس پاکستانی. 25-26 لاکھ یہاں کے تقریباً 30-35 ہزار اتنے پیسے جمع ہوئے. تو بس ہمیں چاہ رہے ہیں سر کہ سر اس میں کچھ ہم کر کے اگر آپ کچھ مہربانی کرتے ہیں سر تو بہت دعائیں دے سکتے ہیں سر آپ کو. اس طریقے سے ہم بھر کے کچھ دیکھیں کر جائیں, سفر کر جائیں. جی آپ نے اپنی بات کر لی. جی بتائیں. دیکھیں آپ کا جو بن رہا ہے نا وہ 1,60,000 ریال کے قریب بن رہا ہے, جو تقریباً کہہ لیں کہ 1.25 کروڑ روپے سے زیادہ ہے. مطلب آپ اگر 25 لاکھ کرتے بھی ہیں تو 1 کروڑ روپیہ پیچھے بچتا ہے. اور اگر ہم وہ بھی دیکھیں نا, آپ نے جو کیا وہ بھی اپنا گھر بیچا, ساری چیزیں بیچیں, تو وہ بھی ایک قسم کا ضائع ہے. آپ کے کیس کو نا میں ایک سمجھ رہا ہوں, ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ کے کیس میں آپ بری ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں اگر ایک چیز ہے کہ آپ 6 ماہ مزید جیل میں رہ جاتے ہیں تو 6 ماہ یا آپ ابھی رہا ہو جاتے ہیں اور آپ کے پیچھے جو ہے وہ ہمیں 1.5 کروڑ یا 1.25 کروڑ روپیہ بھرنا پڑتا ہے. 6 ماہ میں آپ 1.25 کروڑ روپیہ کما نہیں سکتے. ایون دو جو آپ اپنے فلیٹ سیل کر رہے ہیں, اپنی امی کی انگوٹھیاں سیل کر رہے ہیں, یہ چیزیں کر رہے ہیں, وہ بھی آپ 6 ماہ میں پوری نہیں کر سکتے. اچھا پھر دوسری بات, محامی کا جو ہم نے محامی سے کرنا ہے مشورہ کہ آیا یہ چیز ہو سکتی ہے. وہ ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ ہم اس پہ کر لوں گا, میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور ہم جو ٹیم بنا رہے ہیں وہ یہ بنا رہے ہیں کہ اس کے ہم نے اسے ایڈوانس میں کچھ نہیں دینا, کسی بھی ہیئرنگ پہ ہم نے اسے کچھ نہیں دینا. اس سے ہم نے دینے کیس جیتنے کے بعد پیسے, جب وہ کیس جیت جائے گا. تو کیس اگر جیتا مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ وہ ہم سے 10% بھی لیتا تو 10% بھی لے گا تو اس کا 15,000 ریال لے گا. جہاں پہ ہمارا 1.5 لاکھ ریال لگنا وہاں ہمارا 15 میں ہو جائے گا. اور یہ اتنا لمبا چوڑا نہیں چلے گا. جو لڑکے کا آپ نے ذکر میرے ساتھ اس ٹائم کیا تھا اشرف کا کوئی بھی بندہ پرسو کرنے والا نہیں تھا. جی 2-3 سال ان کے بھی لگ گئے تھے بس. لیکن وہ کوئی پرسو کرنے والا نہیں تھا نا, وہ ایک نارمل کوئی روٹین اچھا میں اس میں کیس نکل چلا. کے آتا ہے. میرے پاس بھی سب باہر بھی کوئی رشتہ دار, کوئی بھائی, آپ کوئی رشتہ دار, کتنے بھائی ہیں آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ ایک بھائی ہے سر کراچی میں ہوتا ہے. وہ کیا کرتا فوٹو ہے؟ شاپ کا کام کرتا ہے. یہ فوٹو شاپ کی دکان پہ نا فوٹو شاپ کا فوٹو ایڈیٹنگ کا اس طرح کام کرتا ہے. ان ٹھیک کی ہے. بیوی ہے, ایک بیٹی ہے ان کی, تو وہ اپنا کماتے ہیں, اپنا اس میں گزارا کرتے ہیں سر. یہاں پہ اور کوئی باہر کوئی بزنس آپ ہو کے گیا والد اپنا کیا ہے کام نہیں. کرتے ہیں؟ والد صاحب ابھی ریٹائرڈ ہے. پہلے وہ تھوڑا سا ایونٹ وغیرہ کا کچھ کام کرتے تھے تھوڑا آپ بہت. شادی شدہ ہیں؟ نہیں سر, ابھی شادی ہماری نہیں. میرا بڑا بھائی ہے, شادی ہے. کتنی ایج ہے آپ کی؟ میری سر 25 سال ہے. 25 سال ایج ہے. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ کی ایج ہے 25, آپ کی شادی نہیں ہے, بچے بھی نہیں ہیں. آپ 2-4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ آپ کو اگر رکنا بھی پڑے تو یہ ایک چیز, ایک تو آپ کے سر سے یہ داغ اتر جائے گا, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے میں جو اپنا دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہم کوشش کر رہے ہیں نا جو وکلا ٹیم کا, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہم بڑی آسانی سے بچا سکتے ہیں. آپ ایسا کریں 2-3 دن کے بعد رابطہ کریں دوبارہ مجھ سے. میں انشاءاللہ اس کی آپ کے کیس کی ساری ڈیٹیل لیتا ہوں. اور اگر آپ کے بھائی کے پاس آپ کا اقامہ وغیرہ ہے یا ڈاکومنٹس جو بھی ہیں, یا اس کیس کا سق جو ہوتا ہے وہ اگر کسی کو آپ نے دیا ہوا ہے وہ مجھے بھیج دیں. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں, کر کے پھر انشاءاللہ جو ہے ہم بہتر کرتے ہیں. اس کی وجہ میں بتا دوں آپ کو. آپ کا جتنا بڑا کیس ہے اگر میں اس کو پے بھی کرنے لگوں تو یہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پے نہیں ہونا. اور آپ کو پتہ رمضان میں ابھی 10 ماہ باقی ہیں, تو 10 ماہ تو ویسے مجھے سر اصل میں نا دلیل میں نا سر پورے تو ماشاءاللہ تھوڑا ہی نام ہے کہ ہم تو یہاں پہ آئے. یہاں پہ کوئی اور مصری بھی ہے جو سوڈانی ہے, پاکستانیوں میں تو چل رہا ہے. یہاں پہ تو سب کا یہ کہ نصر بھائی ہیں آپ کے پاکستانی, وہ دیکھ لیتے ہیں معاملات, تو ان سے بات کرو اور آپ اپنی طرف سے کتنا کر سکتے ہو. مجھے یہ مشورہ ملا تھا. دیکھیں میرے بھائی, الحمدللہ ہم کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ اماؤنٹ آپ کی تھوڑی ہوتی نا 40-50 ہزار تک ہوتی تو کوئی ایشو نہیں تھا. میں آپ کو 1-2 مہینے کے اندر نکلوا دیتا. آپ کو پتہ ابھی آپ ہی کے دائیں بائیں جو ہیں 15, 18, 20 والے بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
اگر ہم 1.5 لاکھ کے لیے ایک بندے کو لیتے ہیں تو اس کے بدلے اگر ہم 15 والوں کو کریں گے تو وہ منیمم بھی ہم 10-12 لڑکوں کو کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ لگا ہوا ہوں میں, میرا آپ سے پرامس ہے کہ آپ کو ہر صورت ہم نکلوائیں گے, لیکن میں اس میں چیک کرتا ہوں کہ کون سا طریقہ, کون سا ذریعہ ہمارے لیے بیسٹ ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ہے اس پہ پراپر کام کر کے ہم انشاءاللہ آپ کا حل کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ سے بہت بہت شکریہ. جی بہت مہربانی, جزاک اللہ دو دن میں دوبارہ خیر. جی ٹھیک, میں انشاءاللہ بہت مہربانی, جزاک اللہ خیر. سلمان بھائی یہ دیکھیں, آپ نے ایک پوری ڈیٹیل لے لی. میں سوری, آپ کنٹینیو کریے گا, میں بتا دیتا ہوں. یہ ابھی لائیو جیل سے کال آئی تھی, ریاض سے. جو بندے کا کیس تھا وہ بھی نصر بھائی آپ لوگوں کو بتائیں گے, وہ پورا ڈیٹیل بتا رہے ہیں. اور وہ وکلا والی جو بات ہے, وکیلوں والی, وہ والی بھی پلیز شیئر کیجیے گا کیا کر رہے ہیں. یہ بندے کا کیس ایسا ہے کہ اس نے ایک نا منی ٹرک جو ہوتا ہے نا یہاں پہ, جس کو ہم ڈیانا کہتے ہیں یا مزدا ٹرک کہہ لیں پاکستان میں, یہ اس نے ایک جو ہے وہ قسطوں پہ لے لیا. اب وہ جو ٹرک ہے وہ تو اس کو اپنے نام پہ نہیں ملتا, بالکل ایسے تو ظاہر ہے یہ اس نے لیا سعودی کے نام پہ. اب یہ کچھ چیزیں چھپا رہا ہے. اب مجھے جو جہاں تک میرا ہے کہ یہ ٹرک جو ہے یہ سعودی کا ہی ہوگا اور یہ اس نے آپس میں پارٹنرشپ رکھی ہوگی اور اس کو چلا رہا ہے. اگر تو سعودی کا ہے پھر تو یہ ٹرک بھی سعودی کو برداشت کرنا چاہیے. اور اگر یہ واقعی اس نے ذاتی اپنے لیے لیا تو تھا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 159 جو ہے 1.5 لاکھ ریال جو ہے 1,60,000 تک یہ کمپنی نے اس کے اوپر ڈال دیا. اگر تو یہ اس کا ذاتی ہے پھر تو ظاہر ہے اسی کا بنتا ہے. اور اگر یہ سعودی نے لے کے اس کے اوپر ڈالا ہے تو پھر تو ہم وکیل کر کے سعودی سے کر سکتے ہیں. چونکہ میں ابھی 3 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا اس کے اوپر کام کرتے ہوئے, تو ابھی جا کے میں نے کچھ وکلا سے بات کی, بلکہ یہ میرے بالکل آفس کے ساتھ ہی دوسرا آفس جو ہے یہ وکلا کا ہے, تو انہی سے میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں. تو میں نے کہا یار ہمارے اتنے کیسز ہیں, تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, آپ ایسا کریں کہ کیس فائنل جو ہو آ کے مجھ سے کیش لے لیا کریں, آپ کچھ بھی نہ کریں, آپ کو میں دے دیا کروں گا. جہاں پہ ہم نے 1.5 لاکھ دینا وہاں پہ 15,000 تو میں اکیلا بھی دے سکتا ہوں, مسئلہ نہیں اس میں. تو ان کے ساتھ میری بات چل رہی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دیں کتنے کیس ہیں آپ کے پاس, ہم دیکھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, جس پہ بات ہو سکتی ہے کوئی, اگر جیسے بالکل کیس وہ ہو سکتا ہے تو وہ ہم ضرور لیتے ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں نظر بھائی اس میں پھر وہ والی چیز نہیں آئے گی اپیل والی, کہ اپیل کا ٹائم گزر گیا, کیس ہو گیا, سارا کچھ ہو اس گیا. کو جو ہے نا یہ والا کیس یہ اس میں بڑے مشکل سے کھلیں گے. اور یہ ایسا ہی معاملہ جیسے ایک معاملہ ہمارا جو ہے وہ ہائی کورٹ سے چلتے 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 سپریم کورٹ تک جاتا ہے, یا ہائی کورٹ پہ رکا ہو تو ہم سپریم کورٹ میں اپیل کرتے ہیں. تو وہ یہ ایسے ہی سین ہوگا کہ یعنی اس کو آخری لیول پہ جا کے کھولنا پڑے گا اور مشکل سے کھلے گا. لیکن یہ ہے کہ وہ کھولیں گے صرف اسی کیس کو جو حل ہونے والا ہوگا. جو نہیں حل ہونے والا ہوگا تو وہ تو ویسے بتا دیں گے, اس پہ ایفرٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے, اس کی پیمنٹ ہی ہوگی. ہاں اس کی پیمنٹ ہی ہوگی, تو وہ تو ہمیں پتا کہ پیمنٹ. لیکن اس والے کیس میں آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی پیمنٹ کے بجائے بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ہاں اس میں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بندہ جو ہے نا ایک گاڑی سعودی کی ہو, اس نے نہ لی ہو, اور پھر اس پہ جا سکتی ہے. اور اگر گاڑی اس نے لی ہے تو پھر سعودی کو پھنسانا بھی غلط بات ہے. ظاہر ہے ہمیں یہ سعودی سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں کوئی چیز چاہیے ہو ہمیں لے دیتے ہیں, تو بعد میں ہم انہیں کو پھنسا دیں تو پھر تو ہمارے لوگوں کے اوپر بھی وہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. بالکل. تو یہ جو کال آئی ہے سارے دوست دیکھ رہے ہیں, جیل سے عموماً بیچارے جو ہے وہ چاہ کے بھی سچ جو ہے وہ نہیں بتا پا رہے ہوتے کہ ان کو ہوتا کہ چلیں تھوڑا سا پردہ رکھ کے بات کر لیں. لیکن میں پھر جب انویسٹیگیشن کرتا ہوں تو اس میں چیزیں بہت زیادہ ڈیفرینٹ آتی ہیں. آپ کا کوئی بھی جاننے والا اگر جیل میں ہے, کہتے ہیں اپنے ڈاکٹر اور وکیل سے کوئی بھی چیز نہیں چھپائیں. اپنے وکیل کو بھی پورا سچ بتا دیں اور اپنے ڈاکٹر کو بھی پورا سچ بتا دیں. اگر اس کو آپ سچ نہیں بتائیں گے تو اس کو, میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ مجھے درد ہے, اور آپ ڈاکٹر آپ خود ڈھونڈ لو کہاں پہ, تو وہ پھر میرے پورے ایکس رے کرے گا, پورے ٹیسٹ کرے گا, جہاں جو ٹیسٹ نہیں کرنے وہ بھی کرے گا. تو اگر میں اس کو بتا دوں کہ مجھے یہاں پہ درد ہے تو وہ فوری طور پہ اسی جگہ کو کر کے کور کر لے گا. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ مجھے سچ نہیں بتاتے, پھر جب میں تحقیق کرواتا ہوں اس میں پھر جو سچ نکلتا ہے پھر مجھے دکھ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یار آپ نے سچ بولا ہوتا تو مجھے اتنا لمبا چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں تھی.
بہت زیادہ واقعات تو ہیں. ابھی ان کا کیا آپ نے سوچا ہے کیا کرنا ہے, کیا چاہ رہے ان ہیں؟ کا میں جو ہے نا وہ ان کی ایک تحقیق تھوڑی کروں گا کہ آیا واقعی ان کی گاڑی تھی یا سعودی کی گاڑی تھی. ٹھیک ہے. اگر تو سعودی کی گاڑی ہے تو پھر ہم کیس کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ان کی اپنی ہی گاڑی تھی تو پھر ہمیں جو ہے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی فلیٹ سیل کیا ہے اور یہ خود سے ایفرٹ کر رہے ہیں, تو اگر یہ اس میں سے 50% تک مینیج کر لیتے ہیں تو 50% کی ہم جو ہے پھر اپیل انشاءاللہ کمیونٹی سے کر لیں گے. سال تو ان کو ہو چکا اندر, اور اس بیچارے کے بھی ینگ ایج ہے, 25 ہے, 25 سال کا. یہ اس کا ادھر ہی فیوچر تباہ ہو جائے گا تو آگے جا کے یہ کیا کرے گا. بالکل تو پھر انشاءاللہ ہم اور وہی والی بات ہے کہ جیل میں رہنا بھی آسان نہیں ہے. اللہ معاف کرے, اللہ محفظنا, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہم سب کو, کہ جیل کی زندگی کوئی آسان نہیں ہے سر. کہ قید کیا ہوا ہے انسان کو. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا بتا دوں, اللہ تعالیٰ سب مصیبتوں سے بچا کے رکھے. کووڈ کے دوران میری فیملی شروع سے یہاں پہ رہ رہی, اور کووڈ جب یہ پہلا کیس آیا تو میں عمان میں تھا, تو فیملی ساتھ تھی, ہم وہاں سے پاکستان گئے. تو میری بھتیجی کی شادی تھی کچھ دنوں کے بعد. ہوا کیا کہ میں پاکستان لینڈ کیا تو دوسرے یا تیسرے دن مجھے کال آتی ہے کہ سر ایک ایگریمنٹ ہے تو وہ سائن ہونا ہے, آپ کا ہونا بڑا ضروری ہے, تو آپ آ جائیں, صرف 2 دن کے لیے آئیں, آ کے اپنا کر کے واپس چلے جائیں. میں آ گیا. جو ہی میں سعودیہ ان ہوں اور ساتھ ہی فلائٹ بند. جب فلائٹس بند ہو گئیں, وہ فیملی ساری میری پاکستان اور میں اکیلا یہاں پہ. یقین ماننے ایک دن ایسا بھی آیا کہ میں اس قدر گھبرا گیا, گھر میں بالکل اکیلا, اور بس میں کہوں سب کچھ چھوڑتے ہیں, بچوں کے پاس چلا جاؤں. کوئی جہاز نہیں یہاں سے جا رہا. میں نے ایویشن سے رابطہ کیا, ایک دوست ہے میرے, انہیں میں نے کہا یار پرائیویٹ جیٹ کروا دو, ایک ہی دفعہ لگانا نا, میں نے واپس کو نہیں آنا, بچوں میں چلا جاؤں. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں آپ کی ایگزٹ انٹری لگنی ہے, آپ کی باقاعدہ بورڈنگ ہونی ہے, تو یہ آپ نے سعودیہ چھوڑنا نا, آپ کو ہم ایسے اگر تو اپنے سعودیہ میں کہیں جانا تو آپ آ جائیں, یہ پاسبل نہیں ہے. پھر اگلے دن جو ہے وہ میں نے کمپنی سے 2-3 لڑکوں کو لیا, ان کو میں نے کہا یار آپ ادھر رہو, رونق ملا رہے میرے آگے پیچھے تو کم از کم, کیونکہ اس ٹائم کام تو ہوتے نہیں تھے, وہ کرفیو لگتا تھا وہ پورا ٹائم, اور تھوڑے ٹائم کے لیے کھلتا تھا. تو یہ میں اپنے گھر میں تھا تو مجھے قید لگ رہی تھی, اور جب یہ لوگ بیچارے وہاں پہ, اور کسی کو پتہ لگے میرا والد فوت ہو گیا, کسی کو پتہ لگتا میری والدہ فوت ہو گئی, میرا بھائی بہن حادثہ ہو گیا, بچے کو. یہاں پہ ایک لڑکا تھا, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے, اس کی جو ہے وہ یہ جیل میں تھا, اور اس کی بیٹی سکول جا رہی تھی, اور سکول جاتے ہوئے بس کے ساتھ ٹکر ہوئی اور اس کی یہ ٹانگ کٹ گئی. اب جب اس کو یہاں پتہ لگا کہ میری بیٹی کی تو ٹانگ کٹ گئی اور وہ جیل میں ہے, اس کے ساتھ کیا بیتی ہوگی. اور اس کے باپ بھی وہ بیچارہ 1.5 سال اندر رہا. پھر اس نے جا کے مجھے بتایا, پھر ہم نے اس کی بیٹی کی ٹانگ لگوائی الحمدللہ. لیکن دیکھیں اس نے کتنا جو ہے وہ برداشت کیا جیل میں رہ کے. لیکن وہی بات ہے نا نصر بھائی کہ ہر چیز اچانک سے نہیں ہوتی, ہر چیز کی کڑی ہوتی ہے, ایک کے بعد ایک غلط ڈیسیجن, دوسرا غلط ڈیسیجن. جیسے میں اپنے ایک دوست سے بات کر رہا تھا اس دن, تو اس نے مجھے بتایا کہ جہاز جو ہے وہ ایک دم سے نہیں گرتا, وہ غلط ڈیسیجنس کی پوری ایک چین ہوتی ہے, اس کے بعد گرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے ایک انسان جو اینڈ اپ ان جیل ہوتا ہے وہ بھی اچانک سے نہیں ہوتا, بہت شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے, لیکن بہت سارے غلط ڈیسیجنز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ دوستوں کو کوئی چیز نکلوا کے دے رہے ہو, گاڑی نکلوا کے دے رہے ہو, جس کے اندر گھر لے کے دے رہے ہو, جس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں, اپنے نام کا انٹرنیٹ لگوا کے دے رہے ہو, اپنے نام کی سم دوسرے کو دی ہوئی ہے کہ یوز کرو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ اس پہ کوئی بھی کام کرتا پھر رہا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ والی چیزیں پوری ایک چین ہوتی ہے جس میں بندہ اینڈ میں جیل میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ان چیزوں کا سب سے زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ یہ آسان نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جیل میں جائے اوور نائٹ باہر نہیں آتا, وہ اس کے پیچھے پورے پروسیجرز ہوتے ہیں, پھر لمبی ہوتی ہے کہانی. تو ان چیزوں میں نہ ہی پڑیں تو بہتر ہے, اپنے بچا کے چلیں ہر چیز کا. وہ مائیں بولتی ہیں نا کہ ہر چیز کا خیال کرو, ہر چیز کا وہ کرو, تو یہ اسی دن کے لیے بولتی ہیں کہ ان چیزوں کا خیال کرو, جس میں ہم بڑے آسانی سے بولتے ہیں ارے یار کچھ نہیں ہوتا, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. میں اس پہ ایک چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اپنا پرسنل. میں ابھی آپ لوگوں کو بیٹھ کے بڑے اس سے بول رہا ہوں کہ کسی کو گاڑی نکلوا کے نہیں دو, یہ میں نے بھی کیا ہے. بہت کافی بچپنے کی بات تھی جب نیا لائسنس بنا تھا, سب کچھ تھا. تو اب تو اللہ کا شکر ہے عقل آ گئی, سب کچھ ہو گیا. میں یہاں پہ ایک رینٹا کار تھا, یا پتہ نہیں ابھی بھی ہے, بجٹ نام سے, بجٹ ہے تو بجٹ, تو اس کے اندر میں گولڈ ممبر تھا ان کا نا, کیونکہ میں بہت گاڑیاں مطلب رینٹ کرتا تھا. کالج کے زمانے میں نے لائسنس بنوا لیا تھا, تو میں مطلب اکثر ہر ویکینڈ پہ گاڑی رینٹ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, تو مطلب میں وہاں پہ بڑا اچھا ریکارڈ تھا میرا.
کیونکہ بڑی گاڑیاں بھی رینٹ کی، سارا کچھ کیا، تو اس میں یعنی ایسا اللہ کا شکر ہے یہ تھا کہ کبھی کوئی ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، انشورنس بھی کلیم نہیں کی، کچھ وہ نہیں کیا، تو ریکارڈ بڑا اچھا تھا. اور میرا ایک جاننے والا بھی تھا وہاں پہ، تو میں اس کو مطلب بنا کسی گارنٹی کے، بنا کسی اس کے، کوئی بھی گاڑی رینٹ کر لیتا تھا. بڑی سے بڑی گاڑی آپ مطلب اس کا نام لیں میں گاڑی نکال لوں. ماشاء اللہ. تو ایسا میرے اس کے ساتھ وہ تھا. جی. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم لوگ درۃ العروس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے پاس ایک دوست کا فون آیا، کہنے لگا کہ یار تم لوگ کدھر ہو؟ میں نے کہا میں ادھر رہا ہوں. میں تو بھی آ جا. تو کہنے لگا یار میرے پاس گاڑی نہیں ہے. میں نے کہا گاڑی کا کیا مسئلہ ہے؟ تو فلاں فلاں بندے کے پاس جا، بجٹ میں اس کو جا کے بس بتا کہ مجھے سلمان نے بھیجا ہے اور وہ گاڑی تجھے ایشو کر دے گا. کہتا ٹھیک ہے. میں نے اب یہاں پہ بندے کو فون کیا، اس نے میرے نام پہ گاڑی ایشو کی. وہ بندہ آیا، اس نے اپنے آپ کو ایز اے سیکنڈ ڈرائیور ایڈ کروایا، سب کچھ کروایا، اور وہ اب گاڑی لے کے آ گیا. اچھا اب اس بات کو کوئی تقریباً سال ایک گزرا، سب کچھ ہو گیا، وہ چلا گیا، آ گیا، انجوائے کر لیا ہم نے، وہ واپس گیا، اس نے گاڑی واپس کر دی، سارا کچھ ہو گیا. ایک دن کے لیے اس نے گاڑی نکالی تھی. ٹھیک ہے. سال ڈیڑھ ہوا، کوئی سال ڈیڑھ کے بعد میں گیا، میں نے اپنی گاڑی سروس میں دی، میں گیا جا کے میں نے گاڑی رینٹ کرنے کے لیے وہ کیا. تو میں نے اس کو بولا مجھے یارس چاہیے. ہاں. تو میں ایک آدھ دن نکال لوں میں اپنا اس میں، تو سستی بھی پڑے گی، وہ بھی ہوگا. تو کہتا ہے کہ سارے اس نے میرا ریکارڈ وغیرہ چیک کیا، کہنے لگا کہ ریئلی سوری سر، ہم آپ کو نہیں دے سکتے. میں نے کہا یارس نہیں دے سکتے؟ میں نے بڑی گاڑیاں نکالی ہیں، اس میں کیا مسئلے کی بات ہے؟ کہنے لگا سر آپ بلیک لسٹ ہیں. میں نے کہا بلیک لسٹ ہے؟ بجٹ میں بلیک لسٹ ہوں، کیوں؟ وجہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ نے ایک گاڑی رینٹ کی تھی، اور ایک دن کے لیے آپ نے گاڑی رینٹ کی تھی، اور ایک ہفتے کے بعد آپ نے واپس کی تھی، اور پیسے بھی واپس نہیں کیے، آپ نے اس کے پیسے بھی پے نہیں کیے. اور اس میں کامنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس میں یہ کہا ہے گاڑی واپس کرتے ہوئے کہ میں پیسے اے ٹی ایم سے لینے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد واپس آپ آئے نہیں. میں نے کہا گاڑی کون سی تھی؟ اس نے بتایا کہ ایک ہونڈا سیوک تھی. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. مجھے فوراً یاد آ گیا کہ میں نے اس کو نکلوا کے دی تھی اس طرح سے. میں نے کہا کتنی اماؤنٹ کتنی ہے؟ اس نے مجھے بتایا کہ اتنی اماؤنٹ ہے، اور اگر آپ اس کو پے کریں گے، بٹ اسٹل آپ کا وہ اسٹیٹس جو ہے وہ گولڈ نہیں رہے گا، ہم آپ کو ان بین کر دیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ چلا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر وہ اماؤنٹ کتنی ہے؟ وہ میرے خیال سے کوئی 500-600 ریال کی کوئی اماؤنٹ تھی. میں نے وہ پے کی، اپنے آپ کو دوبارہ سے ان بین کروایا. اور وہ میرے ساتھ اچھا ہوا کہ مجھے اس زمانے میں وہ کان ہو گئے، وہ ہو گیا کہ اس بندے کا میں آج شکر گزار ہوں. آن کیمرہ میں اس کا شکر کر رہا ہوں، شکریہ کر رہا ہوں. ریحان نام تھا اس کا، کہ تھینک یو سو مچ ریحان کہ تم نے مجھے اس وقت وہ سبق دیا. اس کے بعد سے لے کے آج تک میں نے کسی کو گاڑی نکلوا کے نہیں دی، کہ میں نے اس پہ ٹرسٹ کیا تھا. بالکل. کہ میں کسی لمبے کیس میں بھی پھنس سکتا تھا، ہو سکتا ہے وہ گاڑی لے جا کے کہیں بھی وہ کرتا نہ واپس کرتا، مجھے تو نہیں پتا تھا. مجھے تو اس نے اگلے دن ہی بولا میں نے گاڑی واپس کر دی، ہفتہ اس نے اس کے بعد رکھی اور اس کے پیسے بھی نہیں پے کیے. تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں جب دوستی یاری میں، بچپنے میں چھوٹے پہ جب ہوتے ہیں آپ، تو آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لاؤ بالی پن میں، لیکن ان چیزوں کا خیال رکھیں. اور نصر بھائی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ ساری ڈسکشن کر کے، بہت ساری چیزیں وہ کر کے. آئی نو کہ بہت ساری باتیں رہ گئی ہوں گی اس کے اندر، بہت سارے کیسز ہیں، بہت ساری اسٹوریز ہیں، بٹ ماشاء اللہ تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے سے اوپر ہمارا یہ جا چکا ہے. دیکھیں یہ تو 10 گھنٹے بھی چلے تو، یہ تو 10 گھنٹے بھی چلے تو کم ہے، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نصر بھائی کو دوبارہ بھی انوائٹ کریں گے اور دوبارہ بھی ان کیسز پہ مزید وہ کریں گے. نصر بھائی جانے سے پہلے میں پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ اپنے ہر گیسٹ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جسٹ امیجن کہ میں یہاں پہ نہیں ہوں، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں ہوں، تو میرے لیے فیڈ بیک، اچھی بری، نیگیٹو پازیٹیو، میرے بارے میں جو آپ کا خیال ہے، میں کس طرح اپنے کام کو امپروو کر سکتا ہوں، میری آپ کے لیے کیا خدمات ہیں، کیا ہر چیز جو بھی آپ میرے لیے کہنا چاہتے ہیں، اگلا ٹائم آپ کے، اس کے بعد ہم اس پوڈ کاسٹ کو سلمان بھائی مجھے نا جو ایک سب سے پہلی جو آپ کا نام میرے پاس جب آیا جی، وہ ایک ان ناؤن ملاقات تھی. یہ غالباً کہہ سکتے ہیں کہ 2015 16 یا 17، آپ کو واقع یاد ہوگا ویسے، پی ایچ وی جی پاکستان حج والنٹیئر گروپ، بالکل اس کی نا آپ نے کوریج کی اسکول میں. تو جب آپ ساری کوریج کر چکے تو اسکول انتظامیہ نے جو ہے نا وہ انکار کر دیا کہ اس کو پبلش نہیں کرنا، کچھ ہمارے ایشوز ہیں منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ. تو اگر آپ نے، کیونکہ ہم جگہ نہیں دے سکتے ان کو، تو مجھے ہمارے کولیگ ہیں پی ایچ وی جی کے، آج کل کینیڈا میں ہیں، سلمان سرور بھائی. سلمان سرور بھائی نے مجھے آپ کا نمبر شیئر کیا، کہنے لگے کہ یار انہوں نے بہت محنت کی ہے اس پہ، پورا دن انہوں نے لگایا ہے، اور اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ پبلش نہیں کرنی. تو میں انکار نہیں کر سکتا ان کو، میں کہہ نہیں سکتا. تو نصر بھائی آپ سوشل ہیں اور ہمارے ایک ظاہر بانی ممبران سے ہیں پی ایچ وی جی. یہ سلمان بھائی ہیں، سلمان امداد، اور آپ انہیں کال کر کے تو آپ انہیں کسی طرح انکار کروائیں.
کہ اس کو نہیں کرنا کیونکہ پھر ہمارے لیے مشکل بن جائے گی آنے والے سالوں میں. میں نے آپ کو کال کی بالکل ان ناؤن اور میں نے تعارف آپ کو کروایا. میں نے کہا سلمان بھائی ایسا ہی معاملہ ہے. تو ہم نے کہا یار وقت میں تو بڑی محنت اس پہ کی ہے تو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا یار مسئلہ بھی میں کیا آپ کو بتاؤں یہ ہے تو اس کو جو ہے آپ نے پبلک نہیں کرنا. اور آپ نے فوری طور پہ کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ ایک خیر کا کام کر رہے ہیں تو میں اس کو جو ہے وہ پبلش نہیں کرتا. وہ میرا ایک نا ان ناؤن ملاقات تھی, ان ناؤن کال پہ تھی اور آپ نے وہ برہم رکھا. پھر نا ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ انجینئر نواز صاحب ہمارے بانی ممبران سے ہیں پی ایچ وی جی. فرسٹ ٹائم میں نے جب آپ کو دیکھا تو میں نے آپ کو فلمنگو مال میں دیکھا. وہاں پہ وہ کباب کا ہے نا تو اس میں تھے. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں نہیں. میں نے کہا نہیں. کہنے لگے سلمان امداد ہے. میں نے کہا یار یہ تو میری ٹیلی فون پہ ہوئی تھی بات. تو پھر ہم 1 to 1 ہماری ہوئی. آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا سلام دعا ہوئی بس. اس کے بعد سلمان بھائی یقین مانے وہی ایک میرے لیے بڑا تھا آپ کا کہ آپ نے اتنی محنت کر کے اس کو جو ہے وہ ضائع کر دیا, اس کو پبلش نہیں کیا. تو پھر تو میرے پاس جو آپ نے یہ قیدیوں کے لیے کیے تو میرے پاس تو زندگی میں کوئی ایسے الفاظ آ ہی نہیں سکتے دعا کے علاوہ کہ آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹیو ہو یا کچھ. میں تو باقاعدہ میں فیس بک کو اس طرح یوز نہیں کر رہا ہوتا. ایون دو میں کوئی اپنی پوسٹ شیئر کر دوں تو یقین مانے کمنٹس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا, لیکن آپ کی پوسٹوں کو میں وہ جو آپ کا ایک سٹائل ہے میں اس کو ریئلی انجوائے کر رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ نصر بھائی آپ کے یہ گولڈن ورڈز کے لیے, اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اسی طرح سے اپنے اس کے لیے ایک طریقے سے وسیلہ بنائیں اپنے کام کے لیے, کار خیر کے لیے, اور ہم لوگوں کی زندگی میں اس چیز کی برکت ڈالیں. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ جو بھی کاوشیں کر رہے ہیں اس کے لیے. اور انشاءاللہ آگے ان فیوچر بھی ہم اس چیز کا بہت زیادہ وہ کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ قیدیوں کو زیادہ سے زیادہ وہ کریں. اور میری دعا یہ ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب تقریباً 2000 3000 یا 5000 قیدی ہم چھڑوا چکے ہیں. اللہ کرے جی جتنے بھی ہیں سارے چھوٹ جائیں. اس ٹائم جو ہے وہ 4-5 ہزار ہمارے لوگ اندر ہیں مختلف کیٹاگریز میں. تو بظاہر ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, محنت کرنی ہے, زیادہ محنت کرنی ہے. آپ لوگوں کے جو بھی سوال ہوں آپ اس میں کمنٹس میں لکھیں اور انشاءاللہ ہم ایک پروگرام جو ہے ان سوال و جواب پہ جو ہے وہ رکھ لیں گے کبھی کہ آپ کے جتنے دیکھیں. یہاں پہ کیا ہے کہ ہمارے پاس سلمان بھائی لیگل جو ہے نا وہ ایشوز کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا بالکل. اور میں الحمدللہ یعنی 21 سال سے ہوں یہاں پہ اور قانون کو تقریباً کہہ لیں کہ 50-60% تو جانتے ہی ہوں. تو کوئی بھی کوئی ایسا ایشو ہو اس کی جو ہے وہ اس کا حل یا اس کے بارے میں انفارمیشن تو وہ بڑے آسانی سے دے سکتا ہوں, اس میں مسئلہ نہیں. تو آپ اپنے اسی میں کوشش کروں گا کوئی دن ٹچ رہوں کمنٹس میں اور جو ہے وہ رپلائی بھی دوں, اور نہ بھی ہوا تو ہم ایک جو ہے وہ کوئی ٹائم نکال کے ایک دفعہ پھر ضرور میرے لیے آنر کی بات ہوگی. اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی اس چیز سے ریلیٹڈ یا اور بھی کوئی خیری کام سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو یا کوئی بھی وہ ہو تو آپ بالکل نصر بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. نصر بھائی کا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے ہے, بالکل آپ بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں. کال نہیں کریے گا, واٹس ایپ میسج کر کے ویٹ کر لیے گا واٹس ایپ کریں نصر بھائی رپلائی کر دیں. جی تو جزاک اللہ خیر نصر بھائی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مسجد استقامت دے. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اتنی لمبی ویڈیو دیکھی ہمارے لیے اور اس کے لیے اور اتنا سپورٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہاں چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بلکہ میرے یہ جو پارٹیاں ہیں نصر بھائی یہ میرے کہنے پہ سبسکرائب نہیں کرتی, ہمارے گیسٹ کے کہنے پہ کہتے ہیں. آپ نے ہر صورت جو ہے اسے سبسکرائب کرنا ہے. اس میں بڑا نالج ہے, بڑی چیزیں ہیں, آگے جا کے دیکھیں انشاءاللہ باذن اللہ. اور ان کا تو ایک اپنا سٹائل ہے, ہر چیز وہ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. میں ریاض پلان کر رہا تھا بائی روڈ کا, تو یقین مانے اچانک وہ آپ کا وہ سامنے آ گیا کہ بھائی ریاض جانا ہے تو طائف سے آپ کو گزرنا ہے تو یہ آپ کو 4 گھنٹے چاہیے. مانتے ہیں کہ میں نے پھر ٹکٹ لی, یہاں سے میں گیا ہوں بائی ایئر اور اپنا کام کر کے بائی ایئر واپس آ گیا ہوں. یہ ساری چیز سے بچ گیا. مجھے بڑا شوق ہے ڈرائیو کا نا, لانگ ڈرائیو کا. ہر بندے کو ہوتا ہے, تو چلیں بندے کے پاس گاڑی کمفرٹیبل ہو, جیپ ٹائپ ہو, تو پھر تو اور زیادہ اس کو ہوتا ہے کہ چلے جائیں گے پورا کر کے. تو لیکن جو میں نے وہ دیکھا تو بڑا ایک میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ اس قدر رش جو ہے وہ مل جانا ہے. تو آپ نے جب بتایا اور میں نے وہ ساری آپ کی ویڈیوز دیکھی کہ یار 4-5 گھنٹے یہاں سے طائف آنے جانے میں,
تو میں نے یہ کینسل کیا اور میں بائی ایئر ہی گیا ہوں اور بائی ایئر ہی واپس آیا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. ضرور مجھے اچھا لگا کہ یہ اور آپ کے کام آئی میری وہ چیز. پلیز آپ کچھ کہہ رہے تھے. سوری. آپ جو ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں اور باقاعدہ ان کو شیئر کیا کریں, اور ان کی پوسٹیں جو ہیں وہ بڑی فروٹفل, اور اسپیشلی ہم پردیس میں جب ٹینشن میں ہوتے ہیں تو دیکھ کے بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو انٹرٹینمنٹ ہوتی نہیں ہے, تو یہ ایک بڑی بہترین ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تھینک یو سو جزاک مچ. اللہ خیر, بہت مہربانی شمال بھائی. بہت شکریہ نصر بھائی. جزاک اللہ خوش رکھے. آمین. اللہ حافظ. اوکے جی, اللہ حافظ.